ہر بندہ یہ شاپیفائی کر لو. ہمیں شاپیفائی سیکھنا ہے کہ شاپیفائی کچھ بھی نہیں ہے, سیکھنے والی چیز ای کامرس ہے. پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی جلدی ای کامرس پہ بلیو نہیں کرتی. آپ جو چیز آن لائن دکھا رہے ہیں, کیونکہ فراڈ اس طرح کے دراز پہ بے شمار فراڈ ہو چکے ہیں. وہ ایڈ لگا 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور پاکستانی عوام تو ایسے آئی جیسے انہوں نے کبھی یہ پروڈکٹ دیکھی نہیں, اور واقعی نہیں دیکھی. صرف ایڈ فیس بک پہ ہی یا انسٹاگرام پہ ہی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ نے برانڈ کیسے رن کرنا ہے. جب آپ نے شروع کیا تھا بزنس تو انیشیل انویسٹمنٹ کتنی تھی؟ اب آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہیں؟ الحمد للہ اب تو سی آرز میں ہیں ہم لوگ. کوئی دل ہار کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد اس کو موٹیویشن ملنے والی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اگر میں لڑکی ہو کے کر سکتے تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو گے تو کچھ ہوگا نا. بیٹھ کے دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب سڑک پہ چلتی ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ریور چلا رہی ہے, وہ فیل بڑی اچھی ہے. آج سنو پیسہ پوڈ کاسٹ میں ایمان علی ہمارے ساتھ موجود تھی, جو کہ پیاری والز کی آنر ہے. آج ہم نے ان سے جانا کہ ای کامرس سے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں, کیسے ایک عورت نے پاکستان میں برانڈ بلڈ کیا. ایمان علی نے 4 سال میں پیاری والز سے کتنے پیسے کمائے. انہوں نے بتایا کہ ان کو آج تک بزنس میں 1% کا لاس بھی نہیں ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ کیسے 2 بہن بھائیوں نے 500 بندوں کی ٹیم بلڈ کی. تو یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. پیاری والز کیا ہے؟ پیاری والز از اے برانڈ جو پاکستان میں نمبر 1 کوالٹی پہ ہوم ڈیکور پروڈکٹس پرووائڈ کر رہا ہے, اور الحمد للہ ہم لوگوں نے اب تک 5 لاکھ سے زیادہ ہوم ڈیکور کے پروڈکٹس ڈیلیور بھی کر دیے ہیں. اور یہ پروڈکٹس میں کیا کیا پروڈکٹس؟ ہماری پروڈکٹس میں وال کلاکس ہیں, ہوم ڈیکور سینریز ہیں, منی پلانٹس ہیں, کینڈلز ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہ آپ آن لائن کر رہی ہیں, ای کامرس کے تھرو کر رہی ہیں یا کوئی فزیکل اسٹور بھی؟ اسٹارٹ میں نے ای کامرس سے کیا تھا, اور اب الحمد للہ ہمارا فزیکل اسٹور بھی ہے. کتنے سال پہلے؟ ای کامرس میں نے اسٹارٹ کیا تھا 4 سال پہلے, اور فزیکل اسٹور کو ابھی ہاف اے ایئر ہوا ہے. اور رسپانس زیادہ بہتر کس کا تھا؟ آبویسلی ای کامرس کا رسپانس بہت اچھا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر انسان کو ڈائریکٹلی اس کے موبائل فون کے تھرو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں, اور فزیکل میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ خود آپ کی شاپ پہ نہیں آئے گا وہ پرچیز نہیں کرے گا. دس از دا ڈفرینس. پاکستانی مارکیٹ کے اندر ای کامرس پہ اسٹارٹ کرنا ایک بزنس مشکل تھا یا آسان تھا؟ مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے, لیکن آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے کرنے کی. بینگ اگر میں کر سکتی ہوں تو ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں, اگر میں بھی بزنس کر رہا ہوں, پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی جلدی ای کامرس پہ بلیو نہیں کرتی. آپ جو چیز آن لائن دکھا رہے ہیں, کیونکہ فراڈ اس طرح کے دراز پہ بے شمار فراڈ ہو چکے ہیں. تو آپ نے اپنا ٹرسٹ کس طرح گین کیا؟ آپ سب سے پہلے آپ کی کوالٹی ہوتی ہے. جو چیز آپ نے دکھانی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے, آپ نے وہی بھیجنی ہے. کوشش نہیں کرنی بلکہ آپ نے بھیجنی ہی وہی ہے. آپ ایک پروڈکٹ جو کسٹمر کو پکچرس کے تھرو دکھا رہے ہیں, آپ کی کوالٹی وہی ہونی چاہیے, اور یہی ریزن ہے کہ پیاری والز الحمد للہ 4 سال سے ابھی تک اسٹیبل ہے. آپ آن لائن کوئی چیز دکھا رہی ہیں, فرض کریں اگر آپ کا کوئی وال پیس ہے یا کلاک ہے کوئی, تو مجھے کیسے پتا ہوگا یا میں کیسے ٹرسٹ کروں کہ پیاری وال سے اگر میں وہ چیز آرڈر کر رہا ہوں تو وہ چیز جو مجھے ایک پکچر میں نظر آ رہی ہے وہی چیز مجھے ملے گی؟ بیسیکلی ہوتا ہے یہ کہ جو پروڈکٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ہم اس کو A to Z آپ کے تک پکچرز میں ڈلیور کرتے ہیں. اب ہم نے اس کی پراپر ویڈیو بنانی ہوتی ہے. جب بھی کوئی کسٹمر ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے ریویوز دکھائیں, ہم اس کو جتنے ہمارے پہلے کسٹمرز نے ریویوز دیے ہوتے ہیں ہم وہ دکھاتے ہیں ود ورڈنگس, جس میں کسٹمر نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ سیٹسفائڈ ہے ہماری پروڈکٹ کے ساتھ. یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے نیکسٹ کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے تک. اس کو پرانے لوگوں کے ریویوز دکھائیں, اس کو اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی دکھائیں. اور سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے آپ کا فزیکل اسٹور کا. اگر آپ کا فزیکل اسٹور ہے تو کسٹمر کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگر ایک شاپ بنائی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی پروڈکٹس اچھی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو آن لائن بھی آرڈرز آتے ہیں. پہلا کسٹمر کتنے ریونیو جنریٹ کر کے گیا تھا جو پہلا کسٹمر؟ پہلی پروڈکٹ ہی میری جو تھی وہ بہت کم پرائز کی تھی, تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم لوگ جو ہے وہ بہت لو کارٹ پہ کام کریں, اسی لیے ہمارا برانڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو 1200 روپیز ہی تھی. کیا تھا وہ بٹر فلائز تھیں, بہت پیپر کی بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں اس پروڈکٹ کو دیکھتی ہوں تو میں ہنستی ہوں کہ میں نے کس پروڈکٹ سے کام شروع کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اس پروڈکٹ میں بھی اتنا اچھا رسپانس دیا تھا کہ ہم لوگ تو حیران تھے کہ یار پاکستان میں یہ چیز بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ اپنی پروڈکٹ کو سورس کیسے کرتی ہیں, اسٹارٹ کیسے کرتی ہیں؟ مطلب کہ اگر فرض کریں اگر آپ نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو آپ کس طرح اس کو لے کے چلتی ہیں اور کیسے؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے بٹر فلائز چاہیے تو مجھے کیسی بٹر فلائز چاہیے. وہ بیٹھ کے ہم لوگ ڈیزائن فائنل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ ہمیں کورل ڈرا یا ویکٹر کے اوپر فائل بنا کے دیتا ہے اس بٹر فلائی کی, اور وہ پھر ہماری CNC مشینس پہ بنتی ہیں. لائک اس کی لیزر سے کٹنگ ہوتی ہے. تو وہ جو سارا پروسیجر ہوتا ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. اور لیزر پہ جب کٹنگ ہوتی ہے پروڈکٹ فائنل آپ کے پاس آتی ہے, تب آپ اس کو کنفرم کرتے ہو کہ ہاں یہ وہی پروڈکٹ ہے جو میں نے سوچی تھی. تو اچھا پروڈکٹ آپ خود مینوفیکچر کر رہی ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی, اسی لیے تو الحمد للہ ہم لوگ اتنے اچھے پروفٹس پہ کام کر رہے ہیں. چائنا سے سورس کی نکالی؟ چائنا سے آپ کو پتا ہے پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کے کتنے مسئلے ہیں, اور اسی میں پھر آپ کی 3-3 4-4 مہینے جب شپمنٹ اسٹک رہتی ہے, کسٹمر ویٹ کر رہا ہوتا ہے, اس طرح آپ کا کسٹمر بھی خراب ہوتا ہے اور آپ کا بزنس بھی خراب ہوتا ہے. جب آپ نے شروع کیا تھا بزنس تو انیشیل انویسٹمنٹ کتنی تھی؟ ہارڈلی مطلب لیس دین 1 لاکھ. اچھا, بیک 4 سال پہلے 2020 یس 2019 بیسیکلی 2019. اور 1 لاکھ سے آپ نے اسٹارٹ کیا, اور اب آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہیں؟ الحمد للہ اب تو CRs میں ہیں ہم لوگ. بہترین. اور مشکل تھا؟
بہت مشکل تھا ایک عورت ہوتے ہوئے, تو بہت مشکل تھا. ہماری سوسائٹی میں جینڈر ڈسکرمنیشن اتنی زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے ایک عورت کام کر رہی ہو 10 لوگ تو اس کو نیچے گراتے ہیں کہ نہیں تم سے نہیں ہوگا, تم نہیں کر پاؤ گی, دس اینڈ دیٹ, بہت سارے کوسچنز آپ کو سننے کو ملتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے, میں تو ہر لڑکی کو کہتی ہوں کہ کرو کچھ اپنے لیے, کیونکہ آج اب جب میں نے بیسیکلی کام اسٹارٹ کیا تھا, میری یہ خواہش تھی کہ مجھے کوئی بندہ کوئی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. اینڈ الحمد للہ اب میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی بات کرے تو مجھ سے عزت سے بات کرے, مجھ سے پیار سے بات کرے. اینڈ دس از دا ریزن کہ ہر عورت کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. پیسے کی وجہ سے آپ کو یہ اس چیز کو آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ پیسے کی وجہ سے ہی انسان کی عزت ہے آج کل کے معاشرے میں. ایسا کیوں ہے ویسے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اب آپ خود ایگزامپل لے لیں, ایک بندہ پینٹ کوٹ میں چل رہا ہے, ایک بندہ نارمل جو ہے وہ چل رہا ہے, تو آپ خود بتائیں کون گارڈ کس کو کھڑے ہو کے سلام کرے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے پرسنالٹی پہ بھی. یہی بات ہے. لیکن اب یہ بہت پڑھی لکھی اور سچی بات ہے, میں نے آزمایا. آپ میری اسٹوری لے لینا, 4 سال پہلے میں کیا تھی, کچھ بھی نہیں تھی. کوئی فیملی میں جاتے تھے تو کوئی اتنا بس ٹھیک ہے ایمان آ گیا. اب میں فیملی میں جاتی ہوں تو اب میرے سے بڑے جو لوگ ہیں, ہو سکتا ہے مجھے اس پہ ڈانٹ پڑے, لیکن وہ بھی اٹھ کے سلام کرتے ہیں. اچھا, مطلب کہ آپ نے یہ, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے سے آپ نے عزت بھی. جی بالکل. اگر پیسہ نہ ہوتا تو عزت نہ ہوتی. پیسہ نہ ہوتی لیکن اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, جاب کیوں نہیں کرنی تھی, بزنس کیوں کرنا, اور کیا تھا مائنڈ میں کہ ایجوکیشن کے بعد میں نے بزنس کی طرف ہی آنا ہے, جاب نہیں کرنی, کیا معاملات تھے, اور ایجوکیشن کہاں سے اسٹارٹ کی, کیسے کی, اور کیا معاملہ؟ ایجوکیشن میں نے جو کی ہے وہ صرف انٹر تک کی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ جب یونیورسٹی میں گئے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس کو ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی دھکا اسٹارٹ لگے رہتے ہیں کہ کر لیں گے. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ اب مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ویسے گھر والوں نے کوئی درمیان میں کچھ کہا نہیں؟ ہاں بولتے, کیونکہ بہن بھائی ماشاء اللہ میرے جو دونوں سافٹ ویئر انجینئر ہیں, تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ ایک بچہ ہوتا ہے, مطلب وہ سب کو کہتے تھے ایک بچہ ہوتا ہے, تو وہ ان کے لیے میں تھی. تو اس میں بیسیکلی پھر میں نے یہ کیا کہ جب یونیورسٹی چھوڑی ساتھ ہی کووڈ آ گیا تھا, تو اس میں 2 سے 3 مہینے جو تھے وہ میرے ایسے ہی گزر گئے, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا, اور اتنا بور ہوتی تھی کہ فیس بک اسکرول کرتے رہنا. تو اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ ای کامرس بھی کوئی چیز ہے. مطلب اس ٹائم پہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھے ایڈ دکھا رہا ہے تو وہ اگر میں آرڈر کرتی ہوں تو وہ پارسل میرے تک کیسے آئے گا. اس ٹائم پہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. پھر بھائی کے ساتھ بیٹھے ایک دن ڈسکس کیا کہ کیا کام کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم نے مارکیٹ کا گیپ دیکھا. مطلب ایک پیج تھا ایلیفر کے نام سے, وہ اس ٹائم پہ جو ہوم ڈیکور کی پروڈکٹس میں اب سیل کر رہی ہوں, وہ اس ٹائم پہ 3-4 ہزار کی سیل کرتا تھا. پاکستانی برانڈ تھا. تو تب میں سوچتی تھی کہ یہ مطلب ہم اس کو سستا بھی کر کے بیچ سکتے ہیں. تو وہی بس ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا, وہی پروڈکٹ جو وہ بنا رہے تھے وہی ہم نے بنائی, اور میں نے 900 کی لگا دی, اور ماشاء اللہ ایک دن میں 1000 آرڈرز آ رہے ہیں. اور اس ٹائم سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ انوینٹری کیسے ہم لوگوں نے مینیج کرنی ہے, سب کچھ. سب یقین کرے سبزیوں والے شاپ پر میں ہم لوگ پروڈکٹس لوگوں کو بھیج رہے ہیں اس ٹائم پہ, کیونکہ وہ اسٹارٹ تھا, اتنا پتہ نہیں تھا ہم لوگوں کو. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب الحمد للہ برانڈ اتنا اسٹیبل ہو گیا کہ آج میں یہاں پہ ہوں. اور آپ لوگ ڈلیور پورے پاکستان میں کر رہے ہیں؟ جی, وی آر ڈیلیورنگ آل اوور دا پاکستان. اور فیوچر پلانز ہیں کچھ باہر ایکسپورٹ کرنے کے بھی, یا صرف پاکستان کو ہی فوکس کرنا ہے؟ جی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی پروڈکٹس چاہیے, ہم لوگ باہر کے کنٹریز میں کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو آفر کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے بلک میں آپ شپمنٹ اٹھا لیں, آپ کر سکتے ہیں. میرا جو میں نے ابھی UAE میں اسٹارٹ کیا ہے الحمد للہ, اور اچھا رسپانس ہے, اور اب وہاں پہ آہستہ آہستہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ ہاں جی جا رہے ہیں. مشکل تھا ایک برانڈ اسٹارٹ کرنا اسکریچ سے؟ بالکل مشکل. دیکھیں کوئی بھی چیز آپ زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں مشکل تو ہوتی ہے نا ہر چیز میں, جس کا آپ کو نالج بھی نہیں ہے, نہ آپ نے سیکھا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے. مجھے کسی نے ٹریننگ نہیں دی. اب تو لوگوں کے پاس ایمان ہے سکھانے کے لیے, کہ اس ٹائم میرے پاس ایمان نہیں تھی. میں نے جو سیکھا وہ خود سے سیکھا. مشکل ایک عورت ہوتے ہوئے بھی تھا, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن کتنی زیادہ ہے. لوگ ایک عورت کو کام کرتے نہیں دیکھ سکتے. اور کیا وجہ ویسے؟ یہ ان کے مائنڈ سیٹ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ عورتیں صرف گھر کے اندر بند رہیں, یہ ان کے مائنڈ سیٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ نکلیں, وہ دیکھیں اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں, میں برا کام تو نہیں کر رہی, اگر میں ویڈیوز بنا رہی ہوں, میں بری ویڈیوز تو نہیں بنا رہی نا. انہیں کی بیٹیاں, انہیں کی بیویاں جو ہیں وہ مجھے بیٹھ کے میسج کرتی ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری فیملی سپورٹ نہیں کرتی. تو یہ چیز میں ان تک جو ہے وہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز ان کو موقع دیں. عورتیں, میرا بھائی جو میرے ساتھ بزنس کرتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ ایک عورت جو بزنس ہینڈل کر سکتی ہے نا, وہ ایک آدمی نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم نے ہمارے لیک پوائنٹس دیکھنے کے, کہاں سے ہماری جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں, کہاں سے صحیح ہو رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ عورت سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا.
مطلب کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. پاکستان میں یہ پاکستان اس لحاظ سے بہت پیچھے ہے, لیکن دینا چاہیے موقع, لازمی دیں, کیونکہ ان کی بھی خواہشیں ہیں. وہ ان کی صرف یہ خواہش نہیں ہے کہ شادی کریں, بچے پیدا کریں اور روٹیاں پکائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ان کو موقع دیں, اگر نہیں ہوگا تو آپ یقیناً کریں, لیکن ایک چانس تو دیں نا ان کو سامنے آنے کا موقع تو دیں, ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تو دیں جس سے وہ آگے بڑھ سکیں, اپنے لیے کچھ کر سکیں. ایک عورت کو میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. والس کی ڈیکور کے اوپر ہی کیوں, کوئی کپڑے کا برانڈ کیوں نہیں, کوئی اور اس طرح کی کوئی جو مطلب کہ ایک لڑکی ہونے کے وجہ سے اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہے گا, مطلب کہ اگر کوئی بھی لڑکی ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کلودنگ برانڈ کی طرف جائے گی یا میکسیمم کوئی آرٹ پیسز کی طرف چلی جائے گی یا اس طرح کچھ چلی جائے گی. تو آپ انٹیریئر کی طرف ہی کیوں؟ اچھا, انٹیریئر کی طرف میں اس لیے گئی تھی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے مارکیٹ کا گیپ دیکھنا ہوتا ہے. پروڈکٹ چوز کرنے سے پہلے ہم نے مارکیٹ کا گیپ دیکھنا ہوتا ہے. کپڑے کا اس ٹائم بھی مجھے جو ایڈس دیکھ کے میں ہوئی تھی نا کہ یہ کیا ہے ای کامرس, تو وہ کپڑے ہی تھے. کپڑے اس ٹائم سے بک رہے ہیں. ابھی میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہیں. میں ان کو ایک ہی سجیشن دیتی ہوں کہ آپ نے کرنا ہے آپ کریں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو آپ کی پرائز دوسرے لوگوں سے کم ہونی چاہیے, دوسرا یہ کہ آپ کا جو ایڈ بجٹ ہوتا ہے جس پہ ہم ایڈ لگاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جو دوسرے کلودنگ کے برانڈز ہیں ان سے اوپر آپ کا ایڈ دکھے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. تو ڈیکور کا اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ صرف ایک برانڈ کام کر رہا تھا اور وہ بھی اس پرائز پہ دے رہا تھا جو نارمل پاکستانی کی رینج میں نہیں تھا, اس لیے میں جو تھی وہ ہوم ڈیکور کی پروڈکٹ پہ گئی تھی. اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ عورتیں جن کو گھر سے جانے کا شوق ہوتا ہے ان کو باہر جا کے چیزیں نہ ڈھونڈنی پڑے, میں ان کو ان کے گھر پہ ایک چیز ڈیلیور کروں. تو یہ بھی میرے جو تھا نا مائنڈ میں تھا. پروڈکٹ جو آپ ڈیزائن کرتی ہیں یا جو آپ ہنٹ کرتی ہیں وہ آپ کس طرح کرتی ہیں, آن لائن دیکھتی ہیں یا خود کوئی انوویشن ہوتی ہے, کس طرح لے کے چل رہی ہوتی ہیں؟ بیسیکلی اب جو ہم نیو پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں نا, ہم لوگ اب کیونکہ ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں, اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کا کام کر رہا ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس دیکھتا رہتا ہے. میں بھی اسی طرح کرتی ہوں, میں فورن پیجز دیکھتی ہوں جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں کس پروڈکٹ پہ, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو خود بناؤں. تھوڑا سا ڈیزائن چینج کرنا پڑے تو کرتی ہوں اور ڈیزائنر سے فائل چینج کرواتی ہوں, لیکن یہ کہ اس سے ملتی جلتی پروڈکٹ ہم لوگ خود لانچ کر لیتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی ہوتا ہے ایک پروڈکٹ ہنٹنگ پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن پہ 2-3 مہینے سے کنٹینیوس ایڈس چل رہے ہیں پاکستان میں. اس کا مطلب اگر ایڈس چل رہے ہیں تو ان کو پروفٹ ہو رہا ہے, اس لیے وہ ایڈس بند نہیں کرے. تو اس طرح بھی آپ لوگ اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کس طرح کرتی ہیں؟ مطلب کہ کر تو سکتے ہیں سب, ہر کوئی, مطلب کہ ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے, مطلب کہ جو جاب کر رہا ہے اس کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی بزنس کروں, لیکن اس کو وہ ایک سرا نہیں مل رہا ہوتا جہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو وہ سرا کہاں سے ڈھونڈے, کیسے؟ میں بیسیکلی ایسے کرتی ہوں کہ میں جو چائنیز ویب سائٹس ہیں لائک علی ایکسپریس ہو گیا, اس کے علاوہ امیزون ہو گیا, ان کو اسکرول کرتی ہوں. وہاں پہ مجھے آپ کو پتہ ہے بھرا پڑا ہے, وہ سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے دنیا کی. وہاں سے آپ کو اتنی ایسی پروڈکٹس مل جاتی ہیں جو آپ کو پاکستان سے مل جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پاکستانی مارکیٹ بھی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے لیکن آن لائن ان لوگوں پہ ان چیزوں پہ کام نہیں کر رہے. تو یہ فیکٹر ہوتا ہے نا ایک کہ آپ نے پروڈکٹ ڈھونڈنی ہوتی ہے. ڈھونڈنی کیسے ہوتی ہے, آپ فورن ویب سائٹس پہ جائیں, امیزون پہ جائیں, اسکرول کریں, شالمی مارکیٹ جائیں, آپ یقین کریں آپ کو ہر چیز دنیا کی مل جائے گی. آپ کو وہاں سے وینڈر مل جائے گا جو آپ کو کم سے کم پرائسز پہ جو ہے وہ ہول سیل میں پروڈکٹ دے گا. تو دس از دا رول. آپ نے صرف پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے, اپنا دماغ لگانا ہے. اس پروڈکٹ یہ نہیں کہ بس پروڈکٹ سوچی بیچ دی, ایسے نہیں ہوتا. پروڈکٹ کو پری سیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ نے ایک پروڈکٹ فائنل کی ہے, فرسٹ کریں اب میں کہتی ہوں میں نے یہ کب بیچنا ہے, تو میں نے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں میں ان سے پوچھوں گی کہ بھائی میں یہ کب کا کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں, آپ مجھ سے یہ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے. اور اگر خریدیں, ہاں ملتا ہے, آنیسٹلی ملتا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ میں نے یہ بیچنا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ یہ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے. ایک سے نہیں پوچھنا نا, آپ نے ملٹیپل لوگوں سے, کوئی تو سگا ہوگا آپ کا, وہ آپ کو بتائے گا. جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو آئی ایم شیور کہ آپ نے ڈے ون سے مینوفیکچر کرنا خود اسٹارٹ نہیں کیا ہوگا, تو آپ نے کس طرح لے کے چلی تھی اپنی پروڈکٹ جو آپ نے سوچی, جو جس طرح بھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے وہ بٹرفلائز تھیں کچھ, اور تو اس کو کس طرح سورس کیا, کیسے اس کو لے کے چلیں پھر آگے؟ تب یہ ہوا تھا کہ تب میں نے علی ایکسپریس ہی اسکرول کیا تھا. مجھے علی ایکسپریس سے یہ پروڈکٹ ملی تھی, اور تب میرے اللہ کا شکر ہے تب میرے بہنوئی جو تھے وہ چائنا ہوتے تھے, تو میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے اس طرح سے. تو وہ پروڈکٹ کا میں نے اب یقین کریں وہ پروڈکٹ میرے پاس تھی ہی نہیں. میں نے کیا کیا, میں نے اس پروڈکٹ کے نا پکچرز لے کے اور فیس بک پہ ایڈز لگا دیے, صرف اس لیے کہ مجھے پتا چلے لوگ لینا چاہتے ہیں یا نہیں. وہ ایڈ لگا 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا, اور پاکستانی عوام تو ایسے آئی جیسے انہوں نے کبھی یہ پروڈکٹ دیکھی نہیں, اور واقعی نہیں دیکھی کیونکہ پاکستان میں تھی ہی نہیں. کیا تھا, وہ صرف پیپر کی تتلیاں تھیں, نتھنگ ایلس. وہ پاکستانی عوام کو نہیں مل رہی تھی چیز. اب 1 گھنٹے کے اندر میرا تو ایڈ بجٹ بھی لگ گیا, مطلب اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا, میسیجز کیے سارے. اب میں نے ایڈ بند کی, میں نے اپنے بہنوئی سے بات کی کہ مجھے یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ مجھے لا کے دیں آپ. انہوں نے پھر وہاں سے مجھے ڈلیوری کروائی تھی, لیکن اس ٹائم نہیں تھا کسٹم کا اتنا مسئلہ, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا باکس ہی تھا, وہ مجھے ڈلیور ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد جب میں نے چیزیں منگوانے کا سوچا, کیونکہ بہنوئی بھی پاکستان واپس آ گئے تھے, تب میرے لیے مشکل ہوئی تھی. پھر میں نے اپنے بہنوئی سے ڈسکس کیا, ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ خود اپنی پروڈکشن کیوں نہ اسٹارٹ کریں. پھر وہ میرا خیال ہے واحد پروڈکٹ تھی جو میں نے چائنا سے منگوائی تھی. اس کے بعد اب تک جتنی بھی پروڈکٹس لے کے چل رہے ہیں وہ ساری پاکستان میں ہیں. جو مشینری آپ یوز کر رہے ہیں وہ کون سی مشینری ہے؟
CNC مشین ہوتی ہے, لیزر کٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر, اس میں سنگل ہیڈ بھی ملتا ہے. اگر آپ لوگ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں آپ سنگل ہیڈ لے لیں, وہ آپ کو تھوڑی سستی مل جائے گی. اور ڈبل ہیڈ ہوتا ہے, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر سنگل ہیڈ ہوتا ہے تو وہ ایک شیٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, ڈبل ہیڈ ہوتا ہے تو وہ دونوں کام مطلب دونوں ہیڈ ایک دو شیٹس پہ سملر کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی اس وقت آپ کتنے پیسز پر ڈے مینوفیکچر کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ, ہماری 7 to 8 CNC مشینز ہیں جن کے اوپر ڈبل ہیڈز ہیں. اچھا. تو آپ پورا دن مشینز چلتی رہتی ہیں, وہ ڈفرینٹ ڈیزائنس بنتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کس پروڈکٹ کا آرڈر ہے. اور اب صرف پیاری والز نہیں بنا رہا, پاکستان میں جو بھی ان چیزوں کا کام کر رہا ہے وہ آلموسٹ پروڈکشن ہم سے ہی کروا رہا ہے. اچھا. ہم لوگ اس چیز کے سب سے بڑے پروڈکشن آپ مطلب کہ آؤٹ سورس بھی کر رہی ہیں اپنے برانڈ کے علاوہ دوسرے برانڈس کو دے رہی ہیں؟ کر رہی ہوں بالکل. اور مطلب کہ اگر کوئی آپ سے کوئی پروڈکٹ لینا چاہ رہے ہیں یا بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو آپ مجھے اپنا ڈیزائن دیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلک کوانٹٹی ہوتی ہے. سنگل کوانٹٹی میں تو ہمارا بھی نقصان ہے نا. مطلب فرض کریں آپ کہتے ہیں آپ نے ایک پیس بنوانا ہے, وہ ایک ہیڈ چلے گا, دوسرا ہیڈ میرا فارغ رہے گا. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بلک کوانٹٹی پہ کام کرتے ہیں. زیادہ آرڈرز ہمیں دیں, ہم آپ کو آپ کا ریکوائرڈ ڈیزائن بنا کے. کتنی منیمم کوانٹٹی؟ 25-30. بہت زیادہ نہیں. مطلب یہ بھی پہلے ہم لوگ 100 کرتے تھے, اب میں 25-30 اس لیے کہتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے والا کام اسٹارٹ کریں. میں کہتی ہوں آپ دیں مجھے آرڈر 25-30 پیسز کا ہی دے دیں, لیکن کام تو اسٹارٹ کریں نا. ایمان مجھے بتاؤ کہ جاب آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے نہیں کرنی تھی, ایجوکیشن آپ نے انٹر کے بعد آپ نے 2 سیمسٹرز آپ نے یونیورسٹی میں کیا, اس کے بعد چھوڑ دیا, تو یہ آپ اپنا فیلئر سمجھتی ہو ایجوکیشن چھوڑنا یا ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر سمجھتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے یہ, بیکاز وہ ہمیں ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں میتھس کی ایسی ایکویشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ضرورت ہے وہ ان چیزوں کی ہے کہ آپ نے ایک معاشرے میں کیسے چلنا ہے, آپ نے سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے. یہ سب ہمیں نہیں سکھایا جاتا, ہمیں رٹے لگوائے جاتے ہیں. اگر تو ایسی چیزیں ہوتی جس میں مجھے بتایا جاتا کہ میں نے گرو کیسے کرنا ہے, میں نے اس معاشرے میں کیسے گرو کرنا ہے, میں نے اگر میں باہر کے ملک میں جا کے اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں اس کا پروسیجر بتاتے, کچھ کام کی چیزیں بتاتے نا. وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں انہوں نے آپ سے ایکویشن لکھوائی جانی ہے, تھیورمس کروائی جانے ہیں, آپ بس چھوڑ دیں. میں نے صرف اس وجہ سے مجھے, اور کچھ یہ کہ شاید میں بھی اتنی وہ لائک بچی نہیں تھی جو ان چیزوں کو سالو کر پاتی, تو مجھے ریئلائز ہو گیا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو 4 سال یہاں پہ ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ 4 سال کسی اور چیز میں لگاؤں. تو وہ آپ کے سامنے ایکولی 4 سال میں نے اپنے بزنس میں لگائے ہیں الحمد للہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے ہمارا ریونیو ہے. آپ کا یہ ماننا ہے کہ ایجوکیشن سب کچھ نہیں؟ ایجوکیشن سب کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کو ایکسپوئر ہونا چاہیے. ایکسپوئر آپ نے کیسے لینا ہے, آپ بزنس میں آ کے بھی لے سکتے ہیں, آپ ایک اچھی جاب سے بھی لے سکتے ہیں, آپ پڑھائی سے بھی لے سکتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ کو اپنے انسان کو اپنے کیلیبر کا خود پتہ چل جاتا ہے. جیسے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں پڑھائی نہیں کر سکتی, تو دس از واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے بس چھوڑی اور میں اس کام کے اندر آ گئی. جاب یا بزنس دونوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ جاب میں آپ کو کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کی سن کے کام کر سکتے ہو, آپ کا کوئی باس ہوگا, آپ اس کی بات سن کے کر سکتے ہو, آپ ضرور کرو. بزنس ہوتا ہے آپ خود باس ہوتے ہو, اس میں یہ فرق ہوتا ہے. اور میرے بابا نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو جاب کروائی تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ انشاءاللہ جب زندگی میں ہم ایک باس کی اسٹیج پہ آئیں گے تو ہم نے اپنے امپلائیز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. میں نے جاب کی, بالکل کی. میں نے کلنری آرٹس میں گریجویشن کی تھی, اس کے بعد میں نے جاب کی ہوٹل 1 میں 2 مہینے. اچھا. نہیں ہوئی. وہ جب شیف کہتے تھے نا یہ صاف کرو وہ صاف کرو, تو میں کہتی تھی نہیں کبھی گھر نہیں کیا تو یہاں کیسے کروں گی. تو اس لیے پھر میں نے اس کو بھی اسکپ کر دیا تھا. ویسے یہ جو سوچ ہے نا, یہ موسٹ آف دا پیپل جن کو میں ملتا ہوں, مطلب کہ موسٹلی یوتھ کو جب میں ملتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جاب نہیں کر سکتے ہیں یا ہمارے اندر وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات سن سکیں. تو ایک بیلنس بھی تو ہوتا ہے مارکیٹ میں. دیکھیں اب ہر بندہ بزنس کرنے لگ پڑے گا تو جاب بھی تو کسی کو کرنی پڑے گی. تو اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرو گے؟ سر دیکھیں اب اس میں یہ ہوتا ہے, اب ایک انسان کہتا ہے میں نے کرنا ہی بزنس ہے, میں نے جاب نہیں کرنی, انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کے پاس, 4 سال بیٹھ کے ضائع کر دے گا. یہ فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں اب میرے پاس انویسٹمنٹ تھی, میرے بھائی نے میری ہیلپ کی, ہم لوگوں نے بزنس اسٹارٹ کر لیا. میرے پاس انویسٹمنٹ نہ ہوتی, مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا, میں بھی جاب کی طرف جاتی, مجھے بھی جاب کرنی پڑنی تھی, کیونکہ انسان نے زندہ تو رہنا ہے نا, پیسے تو کمانے ہیں کھانے کے لیے, تو مجھے بھی جاب کرنی پڑنی تھی. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے بابا نے مجھے جاب اسی لیے کروائی کہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر ہم کسی کے اوپر ہیں تو ہم نے اپنے امپلائیز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو دس از دا ریزن. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر بندہ بزنس کرے. کافی دنیا میں لوگ اتنے زیادہ, بہت کم لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے, زیادہ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اور جن کے پاس نہیں ہوتی ان کے پاس یہی آپشن ہوتی ہے کہ وہ جاب کریں. تو آپ اپنے امپلائیز کو کیسے ٹریٹ کرتی ہو؟ سر میرے امپلائیز ٹو بی ویری آنیسٹ میری فیملی ہیں, اور میں نے آج تک ایک بھی بندے کو فائر نہیں کیا. اگر کسی نے چھوڑا ہے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے, اپنے ریزنس کی وجہ سے چھوڑا ہے, لیکن ہم نے آج تک کسی کو فائر نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. ویسے میری بھی یہ آئیڈیالوجی ہے اور میں بھی اس چیز کے اوپر ہی ہوں کہ الحمدللہ آج تک میں نے کسی کو خود فائر نہیں کیا, لیکن خود کو جانا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. جی بالکل, جب ذہن بنا لیا جانا ہے تو جانا ہے. لیکن مشکل ہوتا ہے بندے ڈھونڈنا, بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم بیسیکلی کرتے ہیں کہ کام کے بندے ڈھونڈنا. ہاں جی,
سر بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے, مزے کا ہے, CSR کا کام ہم کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اب جب میں نے ہائرنگ کی تھی, اب جو لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں CSR کے سر, وہ 4 سال سے کام کر رہے ہیں میرے پاس. ان کو میں نے ٹرین کیا ہے خود. آج CSR کا, اس ٹائم پہ CSR کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں. CSR از کسٹمر سروس ریپرزینٹیو, جو ہمارے آرڈرس کی کنفرمیشن کرتے ہیں, ہمارے آرڈرس کی ڈلیوریز کرواتے ہیں, کسٹمر سے انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں CSR. اب اس ٹائم پہ کیونکہ ای کامرس نہیں تھا تو اس ٹائم پہ نالج بھی نہیں تھا لوگوں کو. تو شروع ہم نے ایسے ہی کیا تھا کہ ہم لوگ گھر میں ہی, میری بہن اور میں مل کے کسٹمرس کو کال کرتے تھے, آپ کا آرڈر کنفرم ہے نہیں. لیکن جب آرڈر ریشو زیادہ ہوا, پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ نہیں, اب جو ہے نا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیم بلڈ کریں. اور ٹیم بلڈ کرنے میں سب سے بڑا فیکٹر یہی تھا کہ ہمیں کام کے لوگ چاہیے تھے. لیکن کام کا پھر یہ مسئلہ تھا کہ اس ٹائم پہ کیونکہ اس چیز کا نالج نہیں تھا تو ہمیں خود ٹریننگ دینی پڑی تھی. اور اب وہی لوگ ہیں ماشاء اللہ جو میرے بزنس کو اب ٹاپ پہ لے کے جا رہے ہیں. ابھی کتنی ٹیم ہے آپ کی, کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس کام کر رہے ہیں؟ جب ہم نے کام شروع کیا تھا نا, میں نے اور بھائی نے, ہم لوگوں نے ایک کہہ لیں کہ اپنے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم نے میکسیمم امپلائمنٹس کریٹ کرنی ہے, اور ہم نے ایک فگر سیٹ کیا تھا 500 کا, اور الحمد للہ میرا خیال ہے کہ ود ان 6 to 7 months ہم وہ کمپلیٹ کر لیں گے. مطلب 500 امپلائیز آپ کے پاس ہو جائیں گے. اور وہ کس کس فیلڈ میں آپ کے پاس ایز این امپلائی کام کر رہے ہیں؟ سر اس میں ہمارے پاس سب سے بڑی ٹیم جو ہوتی ہے وہ CSR کی ہوتی ہے, کسٹمر سروس کی. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے سیلز مینس کی, صحیح ہے, جو ہمارے آؤٹ لیٹس پہ کام کرتی ہے. اس کے بعد ہماری ٹیم ہوتی ہے پیکنگ کی, اس کے بعد ڈسپیچنگ کی. ملٹیپل لوگ شفٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو CSR کی ٹیم ہوتی ہے اس کے اندر پھر ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, جیسے ایک ٹیم ہوتی ہے آرڈر کنفرمیشن کی, ایک ریٹرنس کی, ایک واٹس ایپ مینیج کرتی ہے, ایک میٹا مینیج کرتی ہے. اس طرح جو ہے وہ کافی بڑی ٹیم بلڈ ہو گئی ہے ہماری الحمد للہ. اور جو آپ کے سارے برانڈ کو لے کے ساتھ آپ کے چل رہے ہیں؟ ہاں جی, ہمارے اور ساتھ چل رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو آپ کے جو امپلائیز ہیں ابھی تک, سب سے پرانے امپلائیز کتنے سال پرانے؟ 4 سال جب سے کام شروع کیا تھا, اور اب وہ اچھی سیلری پیکیجز پہ کام کر رہے ہیں. اور اب وہ ہماری مجبوری بن گئے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب وہ ہمارا ایسٹ ہے. اچھا, وہ ہم نے ان کو ایسٹ بنا لیا اپنا. وہ چھوڑ کے جائیں گے, مجھے 4 سال لگا کے دوبارہ بندہ ایک ٹرین کرنا پڑے گا ان کی جگہ. تو اب وہ ہمارے ساتھ بیسیکلی پلے کرتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے, سیلری بڑھائیں, ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑتی ہے. منیمم سیلری کتنی پے کر رہی ہیں سر؟ منیمم ہم لوگ کر رہے ہیں 40 to 50. اور میکسیمم above 1 lakh. above 1 lakh. اور وہ ورتھ اٹ ہے؟ ورتھ اٹ ہے. اب جو میکسیمم سیلری لے رہا ہے ہم سے, وہ ہمارے پاس ہے کانٹینٹ کا بندہ. اب وہ کانٹینٹ نہیں بنائے گا تو ہمارے پاس آرڈر کیسے آئیں گے؟ کس طرح کا کانٹینٹ بنا رہا ہے؟ کریٹیوز ہوتے ہیں بیسیکلی, جس میں ہم اپنے پروڈکٹ کو کسٹمر تک شو کرتے ہیں. جب ہمارے پاس کریٹیوز ہی نہیں ہوں گے, ہم ایڈز نہیں لگا سکیں گے. تو وہ ہمیں ایسے کریٹیوز, ٹرینڈنگ کریٹیوز بنا کے دیتا ہے جس کے اوپر ہم ایڈز لگاتے ہیں اور ہم لوگ آرڈر گین کرتے ہیں. تو آپ اپنے برانڈ میں کیا جاب کر رہی ہیں ویسے ابھی؟ میں بیسیکلی آپریشنز ہینڈل کرتی ہوں. صحیح ہے. آرڈر کے آنے تک, آرڈر سے مطلب آرڈر پروڈکٹ فائنل کرنے سے لے کے اس کے آرڈر آنے تک, آرڈر آنے کے بعد اس کو ڈسپیچ کرنے تک, ڈسپیچ کرنے کے بعد اس کو ڈلیور کرنے تک, ریٹرن تک, وہ سارا میں کرتی ہوں. اور جو میرے بھائی ہیں وہ سارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور IT والی سائڈ ہینڈل کرتے ہیں. جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں جو آپ رن کر رہی ہیں, جو آپ کا فیس بک پیج ہے یا انسٹاگرام کا پیج ہے, میرا خیال ہے ٹک ٹاک پہ بھی شاید ہے, تو وہ سب کچھ ایک الگ ٹیم ہے جو اس کو سب کچھ دیکھ رہی ہے؟ سر ان ہاؤس ٹیم ہے ساری, ایک بندے کو ایک کام اسائن کیا ہوا ہے. اسی لیے تو ہمارے امپلائیز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی کام دیں اور اچھا کام کریں وہ. صحیح ہے. تو اس لیے ہم لوگ امپلائمنٹ زیادہ کریٹ کرتے ہیں. مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اگر اتنی امپلائمنٹ کے بعد بھی پروفٹ بچتا ہے الحمد للہ, کیونکہ ہماری سوچ ہی اچھی ہے, ہماری نیت ہی اچھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو امپلائمنٹ دینی ہے. ویسے بزنس میں نیت کا ہوتا ہے سر, بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ چیز میں نے آزمائی ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ سے کچھ یہ سوچ کے دے رہے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. آپ 1000 دیں, آپ کے پاس 10,000 آئے گا. آزمائی ہوئی چیز ہے یہ. آتا ہے, بالکل آتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے ایکسپیرینس کیا. اگر فرض کریں میں گھر سے نکلتی ہوں صبح, میں کسی کو جتنے پیسے دے کے نکلتی ہوں نا, یقین کریں دن میں کہیں نہ کہیں سے, وہ یہ نہیں کہ بزنس میں آرڈر آتے ہیں, وہ کیش میرے ہاتھ میں کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. آپ کا موسٹلی جو کام, جس طرح بھی مجھے جو اندازہ ہوا ہے کہ وہ ای کامرس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, تو جو جس طرح ہمارے ملک کے حالات بدل جاتے ہیں, انٹرنیٹ کا ایشو آ جاتا ہے یا کوئی پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں, تو ای کامرس کس طرح افیکٹ کرتا ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے ابھی تک, کتنا بڑا نقصان آپ نے دیکھا؟ آپ یہ پچھلے 2 دن کا اندازہ لگا لیں, پروٹیسٹ کی وجہ سے جو ہمارے انٹرنیٹ ایشوز تھے, ہمارا آرڈر 1000 سے آپ کہہ لیں 1000 سے کو 200-300 پہ آیا ہے. نقصان ہوا, اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم لوگوں کو. انٹرنیٹ ایشوز, اس کے بعد ہمارے جو ڈلیوری فیکٹرز ہیں وہ اس میں موسم بھی ہوتا ہے, اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو ہمارے پارسل نہیں ڈلیور ہوتے, ہماری شپمنٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے. رائڈر کے پاس جب شپمنٹ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایک پراپر طریقہ نہیں ہوتا جس میں وہ ہماری شپمنٹ کو سیو کر سکے. ہماری پروڈکٹ ڈیمیج ہوتی ہے. اس میں سب سے زیادہ فیکٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ پلے کرتا ہے کہ جب ایڈز ہی نہیں دکھیں گے ہمیں آرڈرز کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. تو موسٹلی آپ ایڈ کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں جی, آپ کا بزنس ایڈ پہ. اب ہم لوگ تھوڑا سا آرگینک ریچ کی طرف آئے ہیں, جس طرح میں نے برانڈ فیس بننا شروع کیا ہے, تو اب
हमें थोड़े से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आना शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे किसने मोटिवेट किया था ब्रांड फेस बनने के लिए? सर मोटिवेशन शुरू से मैं खुद की अपनी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं ये बहुत अरसे से करना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं मिलता था। अब आके जब हर चीज़ ऑटो पायलट पे लग गई है, पता चल रहा है कि हर काम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं लोगों को बताऊंगी मैंने प्यारी वॉल्स शुरू कैसे किया। और बहुत से लोग थे जो जानना भी चाहते थे कि एक ब्रांड इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर लिया, तो वो अब मैं लोगों को बताती हूँ। बल्कि लोग मेरे पास आते हैं मुझसे पूछने कि हमें बताएंगे वो, तो उनके साथ मैं सेशंस भी करती हूँ और बहुत से लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ को। क्या बताती हैं आप, अगर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर बताना चाहें, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो सीखना चाहते हैं बिजनेस कैसे करना है, बेशक वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो आप एक मतलब एक छोटी सी एक टाइम पीरियड के अंदर आप किस तरह उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि कैसे प्रोडक्ट को हम स्टार्ट करें फ्रॉम द स्क्रैच, और उसके बाद उसको रिसर्च करें, उसके बाद उसको किस तरह सेल करना है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हर प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं सेल होती। कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अब जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले अपने ब्रांड का भी बताया, मेरा ख्याल है 8 डॉट फ्रेगनेंसेस के नाम से जॉब कर रही। अब जाहिर सी बात है अगर मुझे परफ्यूम खरीदना होगा तो मैं प्रेफर करूँगा कि शायद मैं उसको एटलीस्ट उसको सेंस कर सकूं कि वो कैसा है या वो मेरे टाइप का है भी या नहीं है। ई कॉमर्स में सबसे पहली चीज़ जो आपके काम जिस पे आपका काम डिपेंड करता है वो होती ही प्रोडक्ट है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी आपका काम चलेगा। अब फर्स्ट करें, अब मुझे जितना सेल्स में एक्सपीरियंस है, मुझे मेरी टीम को, हम लोगों ने एक स्किन केयर का ब्रांड जो है ना वो स्टार्ट किया। अब स्किन केयर की मार्केट इतनी सैचुरेट थी कि बीइंग अ प्रो हम लोग नहीं चला सके। अच्छा, इसलिए नहीं चला सके कि हमें पहले ही पता था कि ये हम जो चीज़ भी अगर हम 500 की भी बेचेंगे ना तो दराज पे 100 रुपए की भी मिल रही है। सबसे पहली चीज़ जो आपका ई कॉमर्स रन करने के लिए आपकी प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट का कैलिबर होगा आपका काम चलेगा। वो एक वाहिद ब्रांड है जो हमसे नहीं चल सका, वो इसलिए नहीं चल सका क्योंकि वो उसमें कैलिबर ही नहीं था। वो ऑलरेडी बहुत से लोग उस पर काम कर रहे थे। और प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो होता है ना, आपने उसकी अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी कुछ इस तरह करनी होती है कि आप पाकिस्तानी मार्केट में अगर काम करना चाह रहे हो, आप ये पढ़ी लिखी बात है कि 1500-2000 से ऊपर पाकिस्तानी मार्केट में आप इजीली चीज़ ई कॉमर्स पे नहीं बेच सकते। फिजिकल स्टोर की और बात होती है, वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ऑनलाइन मार्केट में वो सिर्फ देख रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप 1500-2000 से के ऊपर की चीज़ पाकिस्तानी मार्केट में नहीं बेच सकते। या तो अपनी आप प्रोडक्ट को बहुत ही आप कह दो कि नीश किस्म की प्रोडक्ट है, अमीर लोग ही खरीदेंगे, फिर आपको दिन में 3 से 4 ऑर्डर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आओ, अच्छी प्रोडक्ट दो लोगों को, तो आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। सही है। सेकंड जो चीज़ होती है उसमें ये होती है कि आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन शुरू में कम रखने होते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने पहले ब्रांड को जो है वो रिकग्नाइज करवाना होता है। ब्रांड की आपने नॉलेज देनी होती है लोगों को, तो आपने प्रॉफिट्स कम करके अपनी सेल ज़्यादा करनी होती है। जब आपकी सेल ज़्यादा होगी, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा, कस्टमर को पता होगा कि हाँ यार ये इतने पैसों में अच्छी चीज़ दे रहा है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अगर प्राइस इंक्रीज भी करते हैं तो कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है। और वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अब आपने मुझसे एक चीज़ ऑर्डर की है, आपको वो अच्छी लगी है कम पैसों में, आप अपने जानने वाले को, आपके घर पे लगा हुआ है कोई जानने वाला आएगा, वो आपसे पूछेगा कि ये आपने कहाँ से लिया है, आप कहेंगे मैंने प्यारी वॉल से लिया है, आप भी मंगवा लो, बड़ा सस्ता है, तो लोग मंगवाएंगे। री ऑर्डरिंग होती है आपको इसमें। अच्छा। तो सब यही होता है कि प्राइसिंग को भी आपने शुरू में कम रखना होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लग जाए, आपकी एक ऑडियंस बन जाए, आपका ब्रांड रिकग्नाइज हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइसेस को ऊपर लेके चलो। ये जो 2 मेजर है ना, ये की पॉइंट्स होते हैं ई कॉमर्स को रन करने में। ईमान, मुझे बताओ कि आप जो प्रोडक्ट बना रही हो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स कर रही हो? सर रॉ मटेरियल पाकिस्तान में आराम से मिल जाता है, शालमी मार्केट से मिल जाता है। अच्छा। आपको इजीली मिल जाता है। और जो आपका जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर मेनली कौन कौन सी चीज़ें हैं? सर एक्रेलिक और वुड के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। ज़्यादा पहले हमारा काम एक्रेलिक पे था, लेकिन सिंस की वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है तो लोग वुड को प्रेफर करते हैं। अब हम लोग वुड के ऊपर काम कर रहे हैं ज़्यादा। सही है। और वुड पे उसके बाद कोई मतलब कि CNC आपकी हो गई, आपका डिज़ाइन कट आउट हो गया, उसके बाद उसके ऊपर उसकी कोई प्रोसेसिंग भी होती है यहाँ से? सर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है ना, उसके बाद जब प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्शन हाउस से तैयार होकर वेयर हाउस आती है, अगर तो वो वॉल क्लॉक है उसके अंदर फिर हमने नीडल्स अटैच करनी होती है, मशीनरी अटैच करनी होती है, लगाने के लिए डबल टेप यूज़ होती है, वो हमने बॉक्स में ऐड करनी होती है। एक मैनुअल पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है सब कुछ कि आपने प्रोडक्ट को असेंबल कैसे करना है, वो होता है। उसके बाद बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जब एक ऑर्डर आपको बिल आता है, बिल बॉक्स के ऊपर लगाना होता है, उसको पैक करना होता है, कोरियर तक देना होता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनने से लेके अगला जो प्रोसीजर है वो उससे ज़्यादा लंबा होता है। और कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं हम लोग? कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट पे काम बहुत कम होता है। अच्छा। अपफ्रंट नहीं करते क्या लोग। वजह? ट्रस्ट इश्यूज। उनको लगता है वो पैसे देंगे तो हम उनकी प्रोडक्ट उनको नहीं भेजेंगे। अच्छा। और मैं ये भी रीज़न होती है रिटर्न्स की, क्योंकि कस्टमर है, आपका प्रोडक्ट जाते जाते कस्टमर का माइंड चेंज हो जाए कि उसने नहीं लेनी प्रोडक्ट, तो वो आपको वापस आएगी और आपको उसका नुकसान है। इसलिए जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि किसी ना किसी तरह कस्टमर को कन्विंस करें कि आपको एटलीस्ट 200 से 300 रुपीज़ ही एडवांस दे दें, ताकि आपको कस्टमर की तरफ से श्योरिटी हो जाए कि उसने पार्सल लेना है। बाकी डिपेंड करता है कोरियर कंपनी के एंड पे कि वो पार्सल डिलीवर करते हैं नहीं। और पाकिस्तान में कोरियर कंपनीज के हालात बहुत बुरे हैं। सबसे बड़ी हिट जो हम लोगों को लगती है ई कॉमर्स में, वो कोरियर से लगती है, पार्सल डिलीवर नहीं करते। वो क्यों?
ان کے رائڈرس کی مرضی وہ نہیں کرتے. اچھا. حالانکہ ان پہ انسینٹیو بھی ملتا ہے ایک پارسل ڈیلیور کرنے پہ, لیکن وہ نہیں کرتے, اپنے موڈ کے مالک ہیں. ہم انہیں کال کر کے کہیں گے ہمارا پارسل آپ نے ابھی تک کسٹمر تک نہیں پہنچایا, میں کل کر دوں گا, اچھا میں پرسوں کر دوں گا. پرسوں کہیں گے آپ کا پارسل تو ریٹرن ہو گیا. بلکہ کیوں ریٹرن ہو گیا؟ کسٹمر کو چاہیے, کسٹمر ہم سے پوچھ رہا ہے, جی ہم نے تو کال کی, کسٹمر نے کال نہیں اٹھائی. ہم کال کرتے ہیں تو کسٹمر اٹھا لیتا ہے. اچھا. کوریئر کمپنیز کا بہت برا حال ہے پاکستان میں. تو آپ خود کیوں نہیں میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں خود پارسل اپنا ڈیلیور کریں. میں سوچ رہی ہوں کہ میں لاہور میں ایٹ لیسٹ ایسا کچھ کروں اسٹارٹ, جس میں میری شپمنٹ جو ہے وہ 100% ڈلیوری کے, ہمیں یہ تو ہونا کہ شپمنٹ تو ڈلیور ہو رہی ہے. اب فرض کریں اگر میرا 100 پارسل جا رہا ہے نا تو مجھے 20 ریٹرن بھی آ رہے ہیں. تو اگر ریٹرن آ رہے ہیں تو اس کے آپ کو پیسے کوریئر کی ظاہر سی بات ہے, سر کوریئر نے پیسے تب ہی کاٹ لینے جب انہوں نے میرے ویئر ہاؤس سے پروڈکٹ اٹھانی ہے. جیسے انہوں نے ہمارا پارسل اسکین کرنا ہے, پیسے کٹ گئے ویٹ کے لحاظ سے. اچھا. وہ آپ کے پیسے کٹ گئے, وہ آپ کو واپس نہیں ملنے. پارسل ڈیلیور ہو نہ ہو وہ آپ کی ہیڈک ہے, کوریئر کی ہیڈک نہیں ہے. اچھا. کیش آن ڈیلیوری ویسے کام کس طرح کرتا ہے؟ سر کیش آن ڈیلیوری اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ نے مجھ سے آرڈر کیا, ہم لوگوں نے آپ کا آرڈر بھیج دیا. اب کوریئر کمپنی والا رائڈر آپ کے پاس آئے گا پارسل لے کے, آپ نے اس کو پیسے دے دیے. اب وہ پیسے جو ہے وہ کوریئر والوں کے پاس چلے گئے. اب جو رائڈر ہے وہ سارے دن کی ڈلیوریز کر کے رات کو جب آفس جائے گا تو پیسے ان کو سبمٹ کروا دے گا, اور ود ان اے ویک جو ہوتا ہے نا وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا, مطلب ایک ہفتے کے بعد آتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد اگر شپمنٹ کا لوڈ زیادہ ہو, فرض کریں اب پہلے شروع میں ہمیں تو 14 دن بعد بھی آتے تھے کیونکہ پارسل کم ہوتے تھے. اب یہ ہوتا ہے کہ پارسل زیادہ ہوتے ہیں تو اب جو ہے وہ ہمیں ہفتے میں 2 دفعہ بھی کر دیتے ہیں, ہفتے میں 1 دفعہ بھی کر دیتے ہیں. لڑکی کے لیے بزنس اسٹارٹ کرنا سوسائٹی کے اندر کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل تھا. مشکل اس لیے تھا کہ کسی نے کیا نہیں تھا. میرے جتنا بھی سرکل تھا, مجھے تو ابھی بھی ایسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں جو اپنا خود کا بزنس رن کر رہی ہوتی ہیں. اٹس ویری ریئر کہ آپ کو کوئی لڑکی کوئی بزنس آنر یا کوئی بزنس رن کرتے ہوئے یا کسی دکان پہ اوپر ایز اے شاپ کیپر نظر آئے. ظاہر سی بات ہے مشکل ہے, کئی مشکلات آتی ہیں. مین مشکل کیا ہے سر؟ مین مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے پروڈکٹ کے لیے, لوگ بہت سے ڈفرینٹ لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے آپ کو. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ وہ کنٹریز ہیں جن میں حالات بہت خراب ہیں. اچھا. تو جو مجھے فیس کرنا پڑتا تھا وہ یہی کہ لوگوں کو اس چیز میں کم انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ ان سے پروڈکٹ لے رہے ہو, اس چیز میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ آئے ہو. تو ہاؤ آر یو ہیلپنگ دا سوسائٹی ٹو؟ آئی ایم ہیلپنگ دا سوسائٹی کہ لڑکیوں کو ان کے پاس جانا ہی نہ پڑے. لڑکیاں میرے سے, اگر میری فیلڈ ہے اس فیلڈ میں لڑکیوں کو میرے سے کچھ چاہیے تو میں ڈائریکٹلی ان کو ان کے گھر پہنچا رہی ہوں. اگر کوئی لڑکی فرض کریں کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے, فار ایگزامپل پیاری والز 2.0 کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ اگر آپ سے رابطہ کرے تو یو ول ہیلپ ہر آؤٹ؟ اوبویسلی آئی ول. میرا ایک نمبر ہے جو آل اوور سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے, مجھے میسیجز آتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کے, اور میں ان کی ہیلپ بھی کرتی ہوں. اور میں ان کو کہتی ہوں اگر آپ کو میری پروڈکٹ چاہیے تو آپ ایزیلی وہ لے سکتے ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن دوں گی, ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے یہ پروڈکٹ چلانی ہے, اس پروڈکٹ کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے. اب دیکھیں سر, ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی میرا ہی کام شروع کرے گا نا, آلریڈی پیاری والز چل رہا ہے, برانڈ کو جیسے دوسرے برانڈ ہوتے ہیں اسی طرح برانڈ کو اوپر آنے میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن اگر پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ 100 کم سے کم کوانٹٹی لیتے تھے, اب میں نے 25 سے 30 کر دی ہیں, صرف انہیں لوگوں کے لیے جو واقعی کام کرنا چاہ رہے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. واٹ از سکسیس فار یو؟ انڈیپینڈنسی. وہ کیسا؟ سر اب میں جب گھر سے نکلتی ہوں اکیلی نکلتی ہوں, اپنی گاڑی خود لی ہے الحمد للہ, ماشاء اللہ. جب سڑک پہ چلتی ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ریوو چلا رہی ہے, وہ فیل بڑی اچھی ہے. رستہ ملتا ہے ویسے ریفر مارنے کا؟ سر وہ ڈیمر مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, آپ کو ویسے ہی مل جاتا ہے. تو انڈیپینڈنسی کی جو فیل ہوتی ہے نا ایک, کہ آپ, میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, مجھے کوئی چیز کرنی ہے, مجھے کوئی چیز کھانی ہے, مجھے کوئی چیز خریدنی ہے, مجھے کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑے گا, میں خود کر سکتی ہوں. مجھے کہیں جانا ہے میں خود جا سکتی ہوں, کیونکہ میرے پاس گاڑی ہے, مجھے اوبر کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, مجھے بھائی کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, فادر کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اوبویسلی وہ بھی اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہیں سر, وہ ایک ہمارے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے, نکالیں گے بھی تو 1 دن 2 دن نکال لیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ سب سے اچھی چیز ہے سکسیس کی. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک اللہ نے چاہا انشاءاللہ. کوشش تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم لے کے چلیں اس کو. کیا پلان ہے فیوچر کے؟ فیوچر کے پلان فی الحال تو فورڈ ریپٹر ہے انشاءاللہ, جیسے ہی آئے گا ایک گول اور پورا ہو جائے گا. لیکن انسان ہے نا بڑا نا شکر ہے, اگر میں نے ریوو لے لیا مجھے فورڈ پہ جانا ہے, فورڈ لے لوں گی تو مجھے جی ایم سی پہ جانا ہے, تو انسان کے شوق بڑھتے جاتے ہیں. کیسے؟ پیسہ کمائیں گے. اب جب میں نے ریوو لیا ہے پچھلے سال, اس کے بعد میں نے اتنی محنت کیا الحمدللہ کہ میں ابھی چاہوں تو میں فورڈ لے سکتی ہوں, لیکن میں خود رکی ہوئی ہوں کہ ابھی کچھ چیزیں اور اچیو کرنی ہے. کچھ ایف بی آر کے لوگ بھی ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, تو کوئی بات نہیں سر, ٹیکس دیتے ہیں الحمدللہ. اچھا, ویسے ٹیکس کا ریٹرن ملتا ہے بزنس کے اندر, اسپیشلی جو بزنس کر رہا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے جو بزنس کر رہا ہے وہی ٹیکس دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جاب
جو کہہ رہا ہے وہ اس کی سیلری میں سے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہو کے آتا ہے. وہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ناانصافی بھی ہے. اگر فرض کریں کسی 1 لاکھ تنخواہ ہے تو اس کے اندر ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے تو اس کو کچھ بچے گا نہیں. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں. لیکن ایز اے بزنس وومن آپ جو ٹیکس پے کرتی ہے اس کا آپ کو واپس ان ریٹرن جو مل رہا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کچھ خاص ملتا ہے. وہ اس لیے کہ فارن کنٹریز میں جب آپ ٹیکس دیتے ہو آپ کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں. آپ کو میڈیکل ملتا ہے, آپ کو اسکولنگ فری ملتی ہے. پاکستان میں وی آر جسٹ پیئنگ اٹ, وی آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. جاتی نہیں زیادتی ہے. میں تو کہوں گی جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں کہ پلیز اس پہ سوچیں. ایک عورت کو تو کم سے کم ایک محفوظ جگہ ہی پرووائڈ کر دیں کام کرنے کے لیے. محفوظ جگہ کس طرح آپ ایکسپلین کرو گے؟ جہاں پہ اس کا انوائرمنٹ ایسا ہوگا اس کو کسی سے ڈرنا نہ پڑے. اتنا فیئر ہے اب جتنے کیسز سامنے آتے ہیں, اتنا فیئر ہے ایک عورت کے اندر گھر سے باہر نکلنے کا کہ حد سے زیادہ. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے ایگزیکٹلی اب یاد بھی نہیں ہے, پاکستان میں ہوا تھا. اور یقین کریں میں گاڑی چلاتی تھی نا, میں اپنے سائڈ مررز دیکھ کے ہر سیکنڈ کیونکہ مجھے فالو تو نہیں کر رہا. ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو کچھ تھوڑی کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ چلو میں اب اگر عورت ہوں تو میں عورت ہونے کے ناطے بات کرتی ہوں کہ ہمیں سیفٹی پرووائڈ کر دی جائے. ویسے کیا لگتا ہے یہ ایجوکیشن کی کمی ہے یا ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, لوگ ایسے ہیں؟ سر ہمارا معاشرہ شروع سے ہی ایسا ہے, جو بچوں نے سیکھا ہے وہ آگے وہی کر رہے ہیں. 80% لوگ ایسے ہیں جو پیچھے بیک گراؤنڈ ان کا ایسے ہی چلتا آ رہا ہے, جو اپنے آپ کو خود امپروو نہیں کرنا چاہ رہے. جن کو پڑھائی کا موقع مل بھی رہا ہے وہ پڑھائی نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں پڑھائی کی کمی تو ہے ہی, لیکن یہ انسان کے اوپر خود ڈپینڈ کرتا ہے. اب آپ فرض کریں میں ایک ایسی گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایک لڑکی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ایک لڑکی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اب میں اس میں بیٹھی ہوں تو وہ میری مرضی ہے کہ میں نے اس میں بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا. اگر میں بیٹھوں گی اس کا مطلب ہے آئی ایم انجوائنگ اٹ. اگر میں اٹھ کے آؤں گی اس کا مطلب ہے کہ نہیں میں اسے نکلنا چاہتی ہوں. تو یہ انسان کے اوپر خود ڈپینڈ کرتا ہے, اس نے خود اپنے آپ کو میچور کرنا ہوتا ہے ان چیزوں پہ. پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ اب آسان ہے. وہ کیا؟ اب اپرچونیٹیز بہت زیادہ آ گئی ہے. اب آپ کس طرح کی کو اپرچونیٹیز؟ پروڈکٹ ڈھونڈنے میں مسئلہ نہیں ہوتا. اب آپ کو انویسٹرز مل جاتے ہیں. جب ہم نے کام شروع کیا تھا ہمیں انویسٹر بھی نہیں مل رہا تھا. اچھا. کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ای کامرس کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں. وہ کہتے تو پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہو, کہاں پہ کیسے بکے گی, تمہاری تو دکان ہی نہیں ہے, تم کیسے بیچو گے. اس ٹائم پہ نالج ہی نہیں تھا. اب تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, لوگوں کے پاس انویسٹر مل جاتے ہیں. آپ ایک اچھا آئیڈیا کسی کو دے جا کے کہ میں یہ سوچتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کہے گا تم کرو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اچھا ملتے ہیں انویسٹر؟ ملتے ہیں, بالکل ملتے ہیں. میں تو خود ایسے لوگوں کو انکریج کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا آئیڈیا دو جو میں کہوں گے بھائی یہ تو اینڈ ہے, میرے سے لے لو انویسٹمنٹ. اچھا. اور آپ کرنے کو تیار ہو؟ ہاں میں کرنے کو تیار. مطلب کہ اگر کوئی بندہ اگر آپ سے رابطہ کرتا ہے اور میں تو کہتی ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کے پاس ایسا آئیڈیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز پہ کام نہیں ہو رہا اور اگر ہوگا پراپر روڈ میپ پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ میرے پاس آؤ, انشاءاللہ ہم لوگ ضرور انویسٹمنٹ کریں گے. ہم لوگ تو بیٹھے ہیں ای کامرس میں کام کرنے کے لیے. مجھے نا بیسکلی اپنے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو نا لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بزنس کرتے کس طرح اور کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اسٹیئنگ آن ای کامرس جس طرح مطلب کہ آپ کی فیلڈ اور آپ نے جو اسٹارٹ کیا تھا وہ ای کامرس کیا تھا, تو اسٹیئنگ آن ای کامرس میرا ایک آفس فرنیچر کا برانڈ ہے اور میں خاص ای کامرس پہ شاید بلیو نہیں کرتا کیونکہ میری پروڈکٹ ایسی ہے یا شاید میں غلط ہوں اور مجھے ای کامرس کی طرف آنا چاہیے. تو کیا مشورہ ہوگا آپ کا کہ ای کامرس میں کس طرح کر سکتا ہوں, ای کامرس پہ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ای کامرس پہ دیکھیں پوری دنیا بزنس کر رہی ہے. ایون تو کووڈ کے دنوں میں چائنا نے سب سے زیادہ سیل جو کی ہیں وہ اٹ واز تھرو انٹرنیٹ. تو پاکستان میں اگر آپ اف یو گیو می یو نو این اوپینین یا اپنی طرف سے اگر کوئی رائے دیتی ہوں مجھے, تو وہ کیا ہوگی کہ کس طرح مجھے بزنس کرنا چاہیے ای کامرس کے اوپر اسپیشلی؟ اب جو ہمیں بیسیکلی ایڈ آتے ہیں نا اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فزیکل اسٹور کے ایڈس لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ ہاں ہمیں یہاں پہ وزٹ کریں, آپ ہمیں یہاں پہ وزٹ کریں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کو جیسے آپ نے بولا کہ آپ کی فرنیچر کی پروڈکٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی بڑی پروڈکٹ ایزیلی نہیں ڈلیور کر پاتے اور اس میں ڈیمیج کے ایشوز ہوتے ہیں, تو میں نے آپ کو سجیسٹ بھی کیا تھا اور دوبارہ یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ کے پاس اگر اپنی مینوفیکچرنگ ہے تو آپ کوئی ایسی پروڈکٹ لانچ کریں جو ایزی ٹو ڈلیور ہو. صحیح ہے. آپ آئیڈیا جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ لے سکتے ہیں. اب ہمارے فورن جو مارکیٹ پلیسز ہیں بڑی پڑی ہیں جس کے اندر آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے جس میں پاکستان میں کام نہیں بھی ہو رہا ہوگا. آپ کو ایک وہ بینیفٹ ملے گا. آپ وہاں سے پروڈکٹ سلیکٹ کر کے پروڈکٹ ڈیزائن کریں اس کو اور اس پہ ایڈز لگائیں. ایڈز لگانے کے بعد آرڈر آنا ہی آنا ہے آپ کو. ایک ویکلی بجٹ کتنا ہونا چاہیے ایڈ کا پر ڈے؟ جو میٹا ہمیں سجیسٹ کرتا ہے وہ میرا خیال ہے 2100 یا 2800 ہوتا ہے. بالکل ایسے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا, تو کوشش کریں کہ 3000 3500 اسٹارٹنگ میں رن کریں پر ڈے کریں. فار ایگزامپل اگر آپ 3500 بھی کہہ رہی ہو تو میرا خیال ہے وہ ایک مہینے کے بعد تقریباً 1 لاکھ کے قریب بن جاتا ہوگا. ہاں جی, فار 30 days لاکھ. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اب ای کامرس میں آنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ بھی چاہیے, کیونکہ جب ہم نے اب یہ جو 2800 ہے نا یہ میرے ٹائم پہ 900 تھا. ریگولر ایڈ ویسے چلنا چاہیے, ریگولر چلنا, ایڈ بند نہیں کرنا چاہیے. ایڈ بند کریں گے تو وہ رسپانس کرنا چھوڑ دے گا.
اچھا. آپ کو ایڈ جو ہے وہ کانٹینیوس، یہ نہیں کہ آپ کو ایک دن آرڈر آیا ایڈ سے، آپ کو اگلے دن نہیں آیا، آپ نے ایڈ بند کر دیا. کنسسٹنسی از دا کی. کوئی بھی کام کریں آپ نے کنسسٹنسی رکھنی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈ بند کرتے ہیں نا تو فیس بک جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. فیس بک ایک چلتا پھرتا انسان ہے، اس کا بہت دماغ ہے. اچھا. فیس بک کا بہت دماغ ہے. اپنے ایڈ کو کانٹینیوس رکھیں، ایٹ لیسٹ ہفتہ تو رکھیں نا. اگر آپ پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی پروڈکٹ ٹیسٹ ہی کرنی ہے کہ بکتی ہے یا نہیں بکتی ہے، ایک ہفتہ تو ٹیسٹ کریں نا اپنا. اتنی انویسٹمنٹ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں کی انوینٹری اٹھائیں اور پھر ایڈ لگائیں، آپ اتنی سی انویسٹمنٹ رکھیں کہ آپ پہلے سیمپل کے اوپر ایڈ لگا کے اس کو ٹیسٹ کر لیں. لاکھوں کی انوینٹری لگانے سے اچھا ہے کہ آپ 10-12 ہزار روپیہ ٹیسٹنگ پہ لگا لیں. صرف ایڈ فیس بک پہ ہی یا انسٹاگرام پہ ہی ہے؟ ٹک ٹاک بھی آ گیا، ٹک ٹاک مارکیٹ پلیس، اسنیپ چیٹ آ گیا. لیکن جو آرڈرز ہمیں ٹک ٹاک سے آتے ہیں، اگر مجھے 100 آرڈر آیا اس میں سے میرا 40 آرڈر کینسل ہوتا ہے ٹک ٹاک سے. ٹک ٹاک کی آڈینس بہت نان سیریس ہے. ٹک ٹاک ہر بندے کے ہاتھ میں. اچھا. جو بھی بندہ دیکھ رہا ہے اس کو اچھا لگا، اس نے آرڈر کر دیا. بعد میں ہم کال کرتے ہیں، السلام علیکم سر آپ کا آرڈر ہے. نہیں، میرا تو نام ہی نہیں ہے، یہ میرا تو ایڈریس ہی نہیں ہے. تو ٹک ٹاک کی آڈینس بہت نان سیریس ہوتی ہے. آپ نے اگر ایڈز لگانے ہیں تو آپ میٹا پہ لگائیں. میٹا جو ہے وہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے. میٹا از بیسیکلی فیس بک ہے. مطلب جو ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں فیس بک پہ تو وہی یوز کر رہے ہیں. ٹک ٹاک بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ فری ہیں، ٹک ٹاک کھولی، ویڈیو اسکرول کرنا شروع کر دی. فیس بک پہ آپ نے کہیں تسلی سے رات کو جا کے بیٹھنا ہے کوئی نیوز وغیرہ دیکھنے کے لیے یا میمز وغیرہ دیکھنے کے لیے. ٹک ٹاک تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، چل رہا ہے. اس کو دیکھا اچھا ہے یار یہ آرڈر کر دیتا ہوں، بعد میں چینج آف مائنڈ ہو گیا. ہمیں تو کاسٹ پڑ گئی نا. ہم جب اس نے آرڈر کیا ہم نے تو ٹک ٹاک کو پیسے دینے ہی ہیں کاسٹ پر پرچیز کے. اچھا. ٹک ٹاک ویسے پیسے لیتا ہے؟ پیسے نہیں لیتا، وہ ڈالرز لیتا ہے. لیکن وہ میچور ہو نہ وہ آپ کی سر درد ہو ٹک ٹاک. کل میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا، کنسلٹیشن کری تھی. میں کہہ رہا تھا میں نے $100 کی ایڈ لگائی ہے پر ڈے، مجھے صرف 20 آرڈر آئے ہیں. تو میں بڑا شوق ہوئی کہ یار 27-28 ہزار آپ اگر کر رہے ہو، آپ کو 20 آرڈرز آ رہے ہیں. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ اتنا وہ ہو کے مت چلو کہ ایک دم ہی سب کچھ کر لینا، تھوڑا ہلکا رکھو. $10-20 پر ڈے لگاؤ، برانڈ میچور ہونے دو، پھر انشاءاللہ آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. لیکن ٹک ٹاک مارکیٹ پلیس بہت بری ہے. میں پرسنلی فیس بک بہت اچھی ہے. اور فیس بک کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے؟ اگر مطلب میں ایڈ لگا دیتا ہوں مجھے میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. سر بیسیکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کی ویب سائٹ پہ آرڈرز آتے ہیں یا پھر آپ کو میسیجز آتے ہیں. اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ کنورژن والے ایڈ لگاتے ہو. ایک بندہ کھولتا ہے ڈائریکٹ آپ کی ایڈ، اس پہ ویب سائٹ پہ جاتا ہے، آرڈر پلیس کرتا ہے. اس میں آپ کو کاسٹ پر پرچیز پڑتی ہے. فرض کریں کہ ڈپینڈ کرتی ہے 300 سے شروع ہوتی ہے، 700-800 تک بھی جاتی ہے. وہ آپ کی ایڈ کی پرفارمنس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. جتنے زیادہ آرڈر ہوں گے اتنی کاسٹ پر پرچیز کم ہوگی آپ کی. اچھا ایمان، شاپیفائی کیا؟ سر شاپیفائی از جسٹ اے پلیٹ فارم. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے شاپیفائی سیکھنا ہے. شاپیفائی کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہر بندہ یہ شاپیفائی کر لو. میرے پاس ایک پچھلے دنوں ایک دوست آیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ شاپیفائی کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا مطلب شاپیفائی کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ ایک اپنا اسٹور بناتے ہیں. میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں جو مجھے کہتے ہیں ہمیں شاپیفائی سیکھنا. میں کہتی ہوں شاپیفائی کچھ بھی نہیں ہے، سیکھنے والی چیز ای کامرس ہے. بالکل ایسی شاپیفائی پہ تو آپ کا شاپیفائی، وو کامرس، ورڈ پریس، یہ ایک چیز ہے. آپ شاپیفائی چھوڑ کے ورڈ پریس کر لو، کوئی چیز نہیں ہے. شاپیفائی پہ تو صرف آپ کا آرڈر ڈراپ ہونا ہے. بڑے لوگ یہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو شاپیفائی کرواتے ہیں، شاپیفائی کرواتے ہیں. تو وہ کس طرح کیا پتہ نہیں کیا ہی بیچ رہے ہیں. اپنے ان کے کوئی ای کامرس کے برانڈز نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس انہوں نے کورس بیچ رہے ہیں. اب کچھ تو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں ہم فری بیچ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، فری بیچنا چاہیے. تھوڑا کانٹروورشل ہو جائے گا لیکن فری بیچ کیسے سکتے ہیں؟ فری بھی اور بیچنا بھی ہے. وہ فری بیچ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فری آپ جا کے کر لو. اچھی بات ہے، وہاں سے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے. سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ شاپیفائی پہ آرڈر آئے گا، پروسیس کرنا. آرڈر آنا کیسے ہے وہ تو بتاؤ. آرڈر لے کے کیسے آنا ہے یہی بات ہے نا، وہ تو بتاؤ. مطلب وہ شروع نہیں بتا رہے، وہ صرف اینڈ بتا رہے ہیں کہ شاپیفائی آ گیا، آرڈر فلفل کر لیا، آرڈر ایڈٹ کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، پر آرڈر لے کے کیسے آنا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اگر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیسے کیوں لے رہی ہیں، میں پیسے اپنے ٹائم کے لے رہی ہوں. اچھا میں اگر آپ کو آدھا گھنٹہ دے کے آپ سے 2500-5000 لے رہی ہوں نا، تو وہ آدھے گھنٹے میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں 5 لاکھ بھی کما سکتی ہوں. لیکن اب میں آگے یہ پریورٹائز کر رہی ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کروں. یہ سروس دے رہی ہیں کہ اگر میں نے ابھی ریسنٹلی کنسلٹنسی اسٹارٹ کی اور آپ یقین کریں کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی فری نہیں ہوتا دن میں. لوگ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں شاپیفائی نہیں سکھا رہی، میں ای کامرس سکھا رہی ہوں. میں لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ شاپیفائی بعد میں ہے، ای کامرس پہلے آرڈر تو لے کے آؤ. تھوڑا سا ادھر بھی سکھا دیں ای کامرس کس طرح ہو سکتا ہے. سر ای کامرس ہمارا یہ سیشن ای کامرس کے بارے میں تھا. ای کامرس اس طرح ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ ڈھونڈو. سب سے پہلے پروڈکٹ ڈھونڈ کے پروڈکٹ کا شوٹ کرو، پیجز بناؤ، اپنے مائنر کمپیننگ کر کے پری سیل کرو. آپ کو لگتا ہے اچھا رسپانس ہے اگر اس کا، تو آپ نے اس پہ ایڈز لگا دینے ہیں، اسٹاک اٹھانا ہے وہاں سے، کوریئر کمپنی کے ساتھ سائن اپ کرنا ہے. ایک کوئی بھی کوریئر کمپنی آپ سلیکٹ کر لیں. شروع میں جو ہوتی ہے وہ اب پوسٹ ایکس یا کال کوریئر جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں اچھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ سائن اپ کر لو آپ، اور اس کے بعد وہ آپ کی شپمنٹ ڈلیور کرنے لگ جائیں گے، آپ کو پیسے آنے لگ جائیں گے.
یہ میں نے آپ کو بہت سمرائز کر کے بتایا, لیکن اس میں ایک ایک پوائنٹ پہ ایک ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر مجھے ایک بندے کو الگ سے 30 سے 35 منٹ دینے پڑتے ہیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے بندہ تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ ای کامرس سیکھ سکتا ہے. میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ ای کامرس وہ سیکھ سکتا ہے, وہ اپنا برانڈ بنا سکتا ہے. اب اس کو میری ضرورت تب پڑے گی جب اس نے ایڈز لگانے ہیں, کیونکہ ایک 30 منٹ میں خود بتاتی ہوں لوگوں کو کہ 30 منٹ کے اندر میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ آپ نے ایڈ کیسے لگانے ہیں, آپ نے میٹا کیسے یوز کرنا ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ نے برانڈ کیسے رن کرنا ہے, آپ نے برانڈ کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے. ان 30 منٹ میں لوگوں کو یہ بتاتی ہوں. ان 30 منٹ میں لوگوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ مچھلی پکڑنی کس طرح پکڑ کے دے نہیں رہی ان کو. ہاں پکڑ کے دے سر, یہ میں کر بھی نہیں سکتی نا. میں لوگوں کو آئیڈیاز دے سکتی ہوں, میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. اب آپ فرض کریں آپ میرے پاس آئے ہیں, آپ نے مجھے بولا کہ مجھے 30 آپ کا وہ جو 5000 والا سیشن ہے وہ چاہیے. میں آپ کو جب 30 منٹس ختم ہوں گے نا, آپ کے برین میں ای کامرس کی A to Z چیز ہوگی کہ ای کامرس شروع کیسے ہوتا ہے, صحیح ہے, میں نے کرنا کیا ہے, شروع کہاں سے کرنا ہے, ختم کہاں پہ کرنا ہے. وہ A to Z آپ اس کے بارے میں ٹرین ہوں گے. اس کے اندر ہم Q&A بھی کرتے ہیں, مطلب اگر 15 منٹ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تو اگلے 15 منٹ میں آپ سے کوشچنس بھی لے رہی ہوں. تو کوئی سکسیس اسٹوری نکلی اس کے بعد؟ سر ابھی تو مجھے 3-4 دن تو ہوئے. اچھا, اس کو اسٹارٹ کیا ابھی, لیکن امید ہے کہ نکلے گی انشاءاللہ ضرور نکلے گی سر. اور یہ نہیں کہ میں ان کو سیشن کر کے چھوڑ دیتی ہوں, میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہوں. اگر وہ مجھے بتاتے ہیں, مجھے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ فائنل کیا, میں ان کو بتاتی ہوں کہ اس پاکستانی مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے, اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے. تو میں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. یہ نہیں کہ میں نے سیشن کر لیا, 5000 لے لیا, میں نے چھوڑ دیا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. صحیح ہے, مطلب کہ آپ وہ جو شاپیفائی والا منجن ہے وہ نہیں آپ سے, اللہ کا شکر ہے وہ نہیں بیچی, کیونکہ میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ شاپیفائی کچھ بھی نہیں ہے. شاپیفائی پہ صرف آپ کا آرڈر ڈراپ ہونا ہے, آرڈر لے کے کیسے آنا ہے وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا, کہ کس طرح لے کے آنا ہے اور کس طرح اس کو پروسیس کرنا ہے اور کس طرح اس کو اگلے بندے تک اس کو پہنچانا ہے. شاپیفائی پہ آرڈر آ گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فلفل کر کے ڈسپیچ کر دیں. انہوں نے آپ کو یہ تو بتایا نہیں کہ آپ نے کنفرمیشن کیسے کرنی ہے, انہوں نے آپ کو یہ تو بتایا نہیں کہ آپ نے کسٹمر کی کیوریز کیسے کلیئر کرنی ہے, انہوں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا آپ نے کوریئر کیسے سلیکٹ کرنا ہے, انہوں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے پارسل ڈسپیچ کیسے کرنا ہے, کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے. کافی کمپلیکس ہے ای کامرس. کمپلیکس ہے لیکن آسان, بہت آسان, اور پیسے والی چیز ہے, گھر بیٹھے پیسہ. اچھا, اسمال اسٹارٹ اپ تو میں نے بھی گھر سے کیا تھا, بلکہ میری ایک ویڈیو تھی جس میں نے اپنا بیڈ روم بھی دکھایا تھا, اور وہ والا گھر میرا ویئر ہاؤس ہے. اچھا, مطلب وہ جو جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے, ابھی سال ہوا ہے ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اس سے پہلے ہم لوگ جہاں پہ رہتے تھے وہ اب میرا ویئر ہاؤس ہے. گھر سے میں نے بھی گھر سے شروع کیا تھا, سب کرتے ہیں سر, بہت آسان چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ شروع کرنے میں جو ہے نا وہ تھوڑی ہمت اور تھوڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, وہ لوگوں کے اندر ذرا کم ہوتا ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ جہاں پہ لگتی ہے لوگ اسے بھاگتے ہیں. جس بندے کے پاس اگر فرض کریں ہے ہی لاکھ اور وہ کھونے کے لیے اگر آپ کہہ دیں گے وہ لاکھ ہی لگانا ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ پہلے اپنے فائنینشیلس کو اسٹرانگ کریں تھوڑا. مطلب جاب والا بندہ تو نہیں اسٹرانگ کر سکتا نا, اس کو تو کوئی لون لینا ہوگا یا کسی کے ساتھ کوئی پیسے ادھار مانگنے ہوں گے یا کوئی انویسٹر ساتھ لگانا ہوگا. انویسٹر لگ جاتے ہیں, آئیڈیا آپ کا اتنا سالڈ ہونا چاہیے, اور آج کل ہے اس طرح کی مارکیٹ میں جگہ. لیکن اب مسئلہ یہ نا کہ اگر انویسٹر بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں اور اس کو میں اپنے پروفٹ کا محنت ساری میں کر رہا ہوں, اس کو میں پروفٹ کا شیئر بھی دے رہا ہوں, تو صحیح ہے فار اے ٹائم بینگ. اگر مجھے بزنس ڈیموٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کو اس مطلب چیز سے, جو اسٹارٹ کر رہا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اگلے کو کیوں پیسے دوں, اپنی محنت کا پیسہ. سلیپنگ پارٹنر تو ویسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہو, یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ لاکھ سے بھی کر سکتے ہو. لیکن ہمارے ملک میں ایک بڑا ٹرینڈ ہے یہ سلیپنگ پارٹنر والا, بڑے لوگ بہت زیادہ, اور میں اس چیز کو بہت غلط سمجھتی ہوں. اگر میں کسی برانڈ کے ساتھ انویسٹ کر رہی ہوں نا, اگر وہ مجھے پروڈکٹ لا کے دے رہا ہے, میرے شپمنٹس کی فلفلمنٹ کر رہا ہے, ڈسپیچنگ کر رہا ہے, تو میں اتنا کروں گی کہ میں اس کی مارکیٹنگ خود ہینڈل کروں گی, کیونکہ ہماری ان ہاؤس ٹیم ہے مارکیٹنگ کی. تو وہ میں اس کو یہ آفر دوں گی کہ میں سلیپنگ پارٹنر کبھی بھی نہیں بننا چاہوں گی. میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہوں گی اس برانڈ کے لیے, تاکہ مجھے پتا ہو میرا ہے اور جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے اس کا ہے. اور اس طرح ہم لوگ 1-2 برانڈس پہ آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں, جن کے ساتھ مل کے اس طرح ایز اے پارٹنر کام کر رہے ہیں. اچھا, پیاری والز کا فیوچر کیا؟ سر پیاری والز کا فیوچر جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں نے جو کرنا ہے وہ آؤٹ لیٹس کرنی ہے آل اوور دا پاکستان. اچھا, میری کوشش یہ ہے کہ جو مین سٹیز ہیں ان میں تو ایٹ لیسٹ جاؤں, جیسے کراچی, اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد, ان میں آؤٹ لیٹس لے کے جاؤں. اور پیاری والز کا فیوچر جو ہے وہ زیادہ تو ای کامرس میں ہی ہے. صحیح ہے, ای کامرس, کیونکہ پیاری والز نے شروع ہی ای کامرس سے کیا تھا. کیونکہ اب اگر میری فزیکل اسٹور میں سیل ہوتی ہے دن کی کہہ لیں 25 سے 30 ہی ہو جاتی ہے, آف لائن میں مجھے تو آن لائن میں مجھے 1000+ آرڈرز آ رہے ہیں, تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو میں اس کو آن لائن لے کے چلوں گی, اور یہ ہے کہ ایسیٹس بناتی ہوں اس سے الحمد للہ, گھر, گاڑیاں وغیرہ بناتی ہوں. تو وہی میرا جو بینگ اے گرل, مجھے یہ چیزیں بہت ایکسائٹ کرتی ہیں, گاڑیاں, گھر. تو وہ گاڑیاں ایز اے گرل میں کار گرل بیسیکلی, مجھے گاڑیوں سے بہت زیادہ پیار ہے. ابھی تک کتنا اچیو کر لیا ہے
اور کتنا کرنا ہے؟ ایسٹس میں بتا دیتی ہوں کہ 1-2 گھر الحمدللہ اور 4-5 گاڑیاں 4 گاڑیاں کر لی الحمدللہ پیاری وال سے. پیاری وال سے. تو مطلب کہ اگر کوئی دل ہار کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد اس کو موٹیویشن ملنے والی ہے, میں تو کہتی ہوں کہ اگر میں لڑکی ہو کے کر سکتے تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو گے تو کچھ ہوگا نا, بیٹھ کے دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میرے سے ہیلپ چاہیے, میں نے پہلے بتایا میرا نمبر آل اوور میں سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے, میرے پاس آ جاؤ, میرے سے کنسلٹیشن لے لو. جو میرے پاس 2500-5000 انویسٹ کر رہا ہے نا, آپ یقین کریں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے گا. پکی بات ہے, پکی بات ہے. آپ میرے سے 5000 کا سیشن لے کے ٹیسٹ کر لیں, میں آپ کو A to Z چیز بتاؤں گی کہ آپ نے شروع کیسے کرنا ہے. یہ بھی صحیح ہے کیونکہ سر 4 سال, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے خود سیکھا ہوتا ہے نا, خود سیکھا, ایکسپیرینس سے سیکھا ہوتا ہے, اس سے بہتر آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. اب میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے پاس ایمان ہے, ایمان کے پاس ایمان نہیں تھی. پاکستانی میں ایمان ہے ویسے بہت کم, جہاں موقع ملتا ہے ڈنڈی مار دیتے ہیں. کیا وجہ؟ سر یہ میں تربیت تو نہیں کہوں گی, کیونکہ ماں باپ تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ایسا کرے, لیکن حالات, مطلب کہ انسان کو اپنے حالات خود بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ شروع کرو, چھوڑ دو یہ جو دوستیاں یاریاں ہیں ان کو, کیونکہ ابھی عمر ہے آپ کی, اس عمر میں کچھ کر لو گے آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی. ابھی محنت کا ٹائم ہے, ابھی آپ کی باڈی کے اندر ول پاور ہے, آپ کے اندر ہیلتھ ہے. آگے جا کے اس عمر, چلو مزدوری کرنی ہے تو اس عمر میں ہی کر لو, اس کو ضائع نہ کرو. آگے جا کے پھر جب نہیں ہوگی نا تو پھر انسان بڑا پچھتاتا ہے. پیاری وال کے نام کے پیچھے کیا اسٹوری؟ پیاری والز کے نام کے پیچھے یہ اسٹوری تھی کہ جب نام رکھنے کا سوچ رہے تھے نا, تو میں تو ہم لوگ بڑا ڈیسنٹ نام, جیسے بیوٹیفل والز ہو گیا, خوبصورت دیواریں ہو گیا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نا ان کا مکسر کر دیا, مکسچر مطلب بنا دیا کہ یہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں جو آڈینس کے ایموشن سے کنیکٹ ہوتا ہے. اب پیاری والز, پتہ ہے لوگوں کو کہ اردو جو لوگ بولنے والے لوگ ان کو پتا ہے کہ خوبصورت دیواریں. میں نے ایسا کیا کہ والز میں نے انگلش کا اٹھا لیا, پیاری میں نے اردو کا اٹھا لیا, اور پیاری والز. اور یقین کریں ایک ٹائم تھا کہ میں ہنستی تھی اپنی اسٹوپڈیٹی کے اوپر کہ یہ میں نے کیا کیا ہے, لیکن الحمدللہ اب تو انٹرنیشنل برانڈ ہمارا ریکگنائز ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور وینچرز چل رہے ہیں؟ ای کامرس کے ٹوٹل 11 برانڈس چل رہے ہیں, جس میں سے 2 پرفیومس کے ہیں, جیکٹس, شوز, ہیئر آئل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کور کریں, کیونکہ اب جس کو بیچنا آتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک اور ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا, وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کو بیچنا آنا چاہیے, پروڈکٹ میٹر نہیں کرتی, آپ کو ایٹ لیسٹ بیچنا آئے گا تو آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. اب جس کو بیچنا آ گیا ہے نا, اس کو ایکسپیرینس سے ہی بیچنا آیا ہے. اس نے اگر ٹائم, اب یہ کب پڑا ہے میرے سامنے, میں آپ کو کنوینس کر سکتی ہوں کہ یہ کب خریدیں. کیسے؟ میں وہ کہوں گی کہ سر یہ کب ٹوٹے گا نہیں, بے شک ٹوٹ جائے گا, میں کہوں گی یہ ٹوٹے گا نہیں. گارنٹی دیتی ہیں آپ ان ٹوٹو کی؟ ہاں میں دوں گی, میں کہوں گی سر گارنٹی ہے آپ کو, ٹوٹے گا تو ہم آپ کو نیا دیں گے. اس کے بعد میں آپ کو کہوں گی کہ سر اس میں چائے جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی. اچھا, ہونی تو اس نے اپنے ٹائم پہ ہی ہے, لیکن میں کہوں گی نہیں ٹھنڈی ہوتی. میں نے آن لائن چیز دکھانی, میں آپ کو ہاتھ لگا کے بتاؤں گی دیکھیں ابھی تک گرم ہے. دس از ہاؤ وی سیل آور پروڈکٹس. مینیپولیٹ کرنا ہے. اچھا, بہت بڑی بات ہے ویسے ای کامرس میں مینیپولیٹ کرنا, ہی کسٹمر کو مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہو جاتے ہیں آسانی سے. مشکل ہے نہیں, کچھ ہوتے ہیں ہمارے جیسے جو سیکھے ہوتے ہیں پہلے کے, وہ نہیں ہوتے, ویسے ہی ہو جاتے ہیں جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں. ہاں, ویسے جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا, پھر اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹوٹے گی تو ہم دوبارہ دیں گے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کسٹمر کے پاس کپ گیا, اس نے نیچے مار کے توڑ دیا, یہ لو ٹوٹ گیا. ٹوٹنا تو اس نے اپنے ٹائم پہ ہی ہے, تو ہم ان کو ٹائم پہ دے دیتے ہیں کہ 6 مہینے تک یہ چیز خراب نہیں ہوگی. تو 6 مہینے تک وہ نہیں ہوتی ہے, اگر اللہ نہ کرے بعد میں ہوتی ہے. اگر 6 مہینے کے اندر ہوتی ہے تو ہم ان کو نئی پروڈکٹ دیتے ہیں. اچھا, ریفنڈ پالیسی میری پیاری والز پہ ہے. اچھا, ریفنڈ پالیسی ویسے کیا ہے آپ لوگوں کی؟ سر ریفنڈ پالیسی بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر ہم سے آرڈر کر رہا ہے اور اس کی چیز کو ہم نے بتایا کہ 6 مہینے میں, آپ 6 مہینے سے پہلے آپ کی پروڈکٹ خراب نہیں ہوگی, اگر ہوتی ہے تو ہم آپ کو فری آف کاسٹ وہ پروڈکٹ دیتے ہیں, آپ نے صرف ڈلیوری چارجز دینے ہیں. اچھا, تو وہ مشین اگر ان کی فرض کریں کلاک کی خراب ہوئی ہے تو ہم فری آف کاسٹ بھیجتے ہیں. اور پرانی پروڈکٹ واپس منگواتے ہیں یا ان کے پاس؟ نہیں, ان کے پاس ہی رہتی ہے. اچھا, وہ اگر میں نے واپس منگوانا ہے تو مجھے 2 سائڈڈ کے ڈلیوری چارجز دینے پڑیں گے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ریفنڈ پالیسی ہوتی ہے کہ کسٹمر کہتا ہے کہ میرا چینج آف مائنڈ ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے اب, تو ہم ان سے اتنا کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ایڈریس پہ ہماری پروڈکٹ واپس بھیج دیں, ہم اس کو اچھی طرح چیک کریں گے, اگر ڈیمیج نہیں ہوگی, ٹوٹی ہوئی نہیں ہوگی تو ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے, اور اس طرح ہم ان کو ریفنڈ کر دیتے ہیں. پروفٹ مارجن کتنا رکھتی ہے؟ ایک تو آپ نے پروفٹ اپنا رکھنا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے کاسٹ پر پرچیز رکھنی ہوتی ہے جس پہ آپ کے ایڈز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ڈلیوری چارجز رکھنے ہوتے ہیں. ایک تو ڈلیوری چارجز ہم کسٹمر سے لیتے ہیں نا, دوسرے ڈلیوری چارجز ہم اپنے پروفٹ میں وہ ایڈ کرتے ہیں جو ریٹرن آتی ہے ہمیں کسٹمرس کی. صحیح ہے. اب ایک تو جو ڈلیور ہوگی وہ ہوگی, جو نہیں ہوئی اس کے تو ہم نے ڈلیوری چارجز دینے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایڈ کر کے مطلب ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ فرض کریں اگر کوئی ہمیں 1000 کی بیس پرائس مل رہی ہے تو ہم اس کو 1000 پہ نہیں 2000 پہ نہیں بیچ سکتے, اس میں ہماری چیزیں فلفل نہیں ہوتی. ہم نے ایٹ لیسٹ اس کو 2500-2700 تک ہی بیچنا ہوتا ہے. اچھا, اتنا پروفٹ مارجن ہر کسی کو رکھنا چاہیے, اور نہیں رکھیں گے تو لاس میں جائیں گے, کبھی بھی ایون بریک بھی نہیں ہو سکے گا آپ کا. اچھا, پروفٹ 1000 کی پڑی ہے, 1000 اپنا پروفٹ رکھیں,
400 ایڈ پر کاسٹ پر پرچیز اور 200-300 اپنے ڈلیوری چارجز. پیاری والس ویسے بریک ایون میں کب آیا؟ 3 to 4 months آ گیا تھا الحمد للہ. اور اب پروفٹ میں ہے پیاری والس؟ الحمد للہ. لاس فیس کیا؟ نیور. کوئی ڈاؤن فال نہیں ابھی تک آیا؟ سر گراف ہمیشہ ایسے رہا ہے, بیچ میں کبھی یوں آتا ہے جب مونسون آتا ہے نا, تھوڑا سا یوں ہوتا ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے ڈلیوریز جو ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں ہماری, یوں آتا ہے لیکن الحمدللہ کبھی نیچے نہیں آیا, اوپر ہی کیا ہے. اس کی وجہ آپ کی پروڈکٹ ہے یا آپ کی سروس ہے؟ اس کی وجہ ہماری پروڈکٹ ہے, ہماری کسٹمر سروس ہے, کیونکہ ہماری ری آرڈرنگ بہت زیادہ ہے. ہماری 60% ری آرڈرنگ ہے. اچھا. اگر کوئی کسٹمر آرڈر کر رہا ہے وہ ہم سے ہمارے پاس ریکارڈ شو ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم لوگ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کسٹمر نے کتنی دفعہ آرڈر کیا, کتنی دفعہ اس نے ریٹرن کیا, کتنی دفعہ ریسیو کیا. 7 8 دفعہ لوگوں نے آرڈر کیا ایک ہی پہ ہمارے ہی پیج سے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. ری آرڈرنگ اگر آپ کر لیں نا, جب آپ کا برانڈ ری آرڈرنگ پہ آ جائے نا, آپ سمجھیں آپ کا برانڈ کامیاب ہے. فزیکل اسٹور کی طرف رہنا چاہیں گی یا ای کامرس کی طرف رہنا چاہیں گی, تو آپ کس چیز کو زیادہ گریڈ کریں گی دونوں میں سے؟ سر یہ بھی پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے پرفیومز ہیں, آپ فرض کریں جو میرا پرفیوم کا برانڈ ہے اس کے 8 آؤٹ لیٹ بنا لیے. پرفیوم کے اوپر میں ایک پوچھوں گا کہ اس کی سیل ای کامرس پہ زیادہ تھی یا وہی میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں. ای کامرس پہ بھی اس کی اچھی ہے, یہ نہیں کہ سیل نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ امپریشنس پہ کام کریں. اب فرض کریں آپ ایک پرفیوم یوز کرتے ہیں امپورٹڈ سواج یا کریڈ, صحیح ہے, جو بندہ وہ یوز کرتا ہے نا اس کو اس کی فریگرنس کا آلریڈی پتہ ہے, بالکل وہ ہم سے منگوائے گا. وہ جب ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ کریڈ کا امپریشن ہے وہ ہم سے منگوائے گا. اور کچھ لوگوں نے تو نام ہی اتنا سنا ہوتا ہے کریڈ کا, سواج کا, 1 ملین, ان سب کے نام سنے ہوتے ہیں. ان کو جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یار اتنی سستی پرائس میں ہمیں ایک امپریشن مل رہا ہے, جو کہ ہم ان کو شورٹی دیتے ہیں کہ 90 to 95% اس سے میچ بھی کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اس چیز پہ بالکل بھی وہ نہیں کمپرومائز کرتے. 100% کیوں نہیں؟ 100% اس لیے نہیں کیونکہ سر ہم وہ جو بناتے ہیں نا ان میں آئل کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے. ہمیں آئل کنسنٹریشن اپنے ڈیٹ کے حساب سے رکھنی ہوتی ہے. ہم اگر 75% آئل ڈال کے 25% الکوہل ڈالیں گے تو ہم تو نقصان میں ہیں. ہم نے وہ دینی بھی 2000 کی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا فیکٹر ہوتا ہے پرفیومس کے اندر. لیکن ہاں اس کی آف لائن سیلز ہماری بہت اچھی ہیں. کافی برانڈس ہیں جو آن لائن کام کر رہے ہیں, ای کامرس اسٹور کے تھرو کام کر رہے ہیں, جو اپنے فریگرنسز بیچ رہے ہیں یا جو ریپلیکاز بیچ رہے ہیں ان شارٹ, اور وہ میرا خیال ہے کہ دے آر آلسو ایک سکسیس اسٹوری. لیکن آپ کے مطابق آپ کا فزیکل اسٹور زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے؟ بالکل زیادہ, کیونکہ پرفیوم ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں نے لائیو ایکسپیرینس کر کے لینی ہے. تو وہ ہم نے لڑکے اپنے آؤٹ لیٹس کے باہر کھڑے کیے ہوتے ہیں. ہم لوگ بیسیکلی مالز اور مارکیٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں آرگینک فٹ فال ملے. صحیح ہے. آرگینکلی لوگ وہاں پہ اپنی گروسری کرنے آ رہے ہیں, وہ جب واپس جاتے ہیں ہم نے لڑکے رکھے ہوتے ہیں باہر, وہ ان کو ٹیسٹنگ کراتے ہیں سیمپلس کی, اور اس کے بعد وہ کسٹمر فوراً ہماری شاپ پہ آ جاتا ہے اور ہم سے پرچیز کر لیتا ہے. کیونکہ ہم نے باہر وہ اسٹینڈیز بھی لگائی ہوتی ہیں کہ اگر سواج 60,000 کا تو ہم آپ کو 2,000 میں دے رہے ہیں. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہے نا, اپنے کسٹمر کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے, تو اس میں تو ہم لوگ ویسے ہی بہت اچھے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے سیکھ لیا ہے نا, اب کسٹمر کا مائنڈ پڑھ لیا ہوا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کس ٹائپ کا کسٹمر ہمارے پاس آ رہا ہے, ہم دیکھ کے جج کر لیتے ہیں. میرا ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے آپ کی؟ سر ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو اسپیسیفائی نہیں کیا. ہم ہر برانڈ پہ فیمیل اور میل دونوں کو ایکولی لے کے چل رہے ہیں, اور ہر ایج کو لے کے چل رہے ہیں, اور دونوں جینڈرس کو لے کے چل رہے ہیں. اور ہم لوگ سٹیز کو بھی وہ نہیں کرتے, اسپیسیفائی نہیں کرتے. ہمارے پاس جس بھی کیٹیگری کا کسٹمر آئے گا, مطلب بہت امیر بھی آتے ہیں, مڈل کلاس بھی آتے ہیں, لوور مڈل کلاس بھی آتے ہیں, ہم لوگ کبھی بھی اسپیسیفائی نہیں کرتے. ہم ان کو پروڈکٹ ہی ایسی دیتے ہیں کہ انہوں نے لینی ہے. ہم ان کو اب 900 والی چیز ہے وہ امیر کو بھی فینٹیسائز کرے گی, یار 900 کی بس دے رہا ہے, اور جو مڈل کلاس ہے وہ کہے گا یار 900 کی ہے, چلو گھر میں اچھی لگے گی. ہم لوگ اس طرح سے اپنی آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. مطلب کہ آپ نے وہ کلاس کوئی اسپیسیفائی نہیں کی ہوئی کہ آپ کو مڈل کلاس کو کر رہے ہیں یا اپر مڈل کلاس کو کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آل اوور دا پاکستان, ہر جینڈر, دونوں جینڈرس پہ, اور ایج کا بھی فلٹر ہم لوگ نہیں لگاتے. فرام بزنس ٹو ولاگنگ کیسا تھا؟ مجھے فیم سے ڈر لگتا تھا شروع سے, لیکن اب جب لوگ آتے ہیں کہ پکچرز بنانی ہیں, آپ ایمان علی ہیں, اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور بیسیکلی مجھے لگتا ہے اب میں نے اپنی زندگی جینا شروع کی ہے. بزنس میں اپنا آپ اتنا دیا کہ اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملا, اور اب جو ہے اب میں صرف اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں, کیونکہ میرا بزنس الحمد للہ آٹو پائلٹ پہ ہے. میں نہیں بھی جاؤں گی, میں 1 مہینہ بھی نہیں جاؤں گی, میرا کام رکے گا نہیں, الحمد للہ چلتا رہے گا. چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں ویسے؟ بالکل رکھتی ہوں, وہ تو ضروری ہوتا ہے نا. کیسے رکھتی ہیں؟ سر آپ کسی کام کو کسی ورکر کے سر پہ نہیں چھوڑ سکتے. جتنا مرضی آپ کا سگا ہو, آپ نے جا کے اسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو فیل کرانا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہے, اسے پوچھنے والا کوئی ہے, ورنہ وہ اپنی مرضی سے کرتا رہے گا. چیک اینڈ بیلنس میں اس طرح رکھتی ہوں کہ اگر میرے 4 بیسیکلی جگہ ہے, پروڈکشن ہاؤس, ویئر ہاؤس, آفس جس میں ساری CSR ٹیم ہوتی ہے, اور ایک شاپ, تو میں ایک دن ایک جگہ پہ لازمی دیتی ہوں. صحیح ہے.
اگر نہیں بھی دوں گی تو چلے گا, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دوں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ میں ان کو کوشچن کر سکتی ہوں. کہیں شاپ پہ اگر کوئی چیز ادھر ادھر پڑی ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کیوں پڑی ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا تو ہے نا. ویئر ہاؤس پہ اگر پیکنگ ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹیپنگ اچھی طرح نہیں ہو رہی, پروڈکٹ سیفلی نہیں جا رہی, وہ بھی میں ان سے پوچھوں گی. اس طرح سے سارا کچھ ہوتا ہے. اور آپ ایک بے شک آپ 10 سال سے ایک برانڈ کر لو, آپ کو مہینے میں ایک آدھا چکر پھر بھی لگانا پڑے گا. آپ ایک سخت باس ہیں یا ایک خلوص باس ہیں؟ سر میں ڈپینڈ کرتا ہے, کام صحیح ملے گا تو میرے سے اچھی کوئی نہیں ہے, کام خراب ملے گا تو میں بہت سخت ہوں. ہونا پڑتا ہے. نہیں سر نہیں پھاڑتی, لیکن تھوڑا غصے سے بولتی ہوں تاکہ وہ آئندہ اس چیز سے جو ہے وہ اوائڈ کرے. آپ آڈینس کو کیا بتانا چاہیں گی, کس طرح بزنس لے کے چلنا چاہیے, کیا میسج ہے آپ کے مائنڈ میں جو آپ یوتھ کو اسپیشلی جو اگر آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں, جو اپنا بزنس بے شک وہ جاب کے ساتھ اگر کوئی ایز پارٹ ٹائم بزنس کرنا چاہے تو اس کو کیا کس طرح موٹیویٹ؟ سب سے پہلے تو میں جو ٹارگیٹ کروں گی فیمیلس کو کروں گی کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ اس میں کچھ مشکل نہیں ہے, ہمت کی بات ہوتی ہے. اپنی فیملی سر دیکھیں, ماں باپ سے سگا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے, آپ بیٹھ کے ان کو کنونس کریں, انہیں بولے کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد جو لڑکے ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں لڑکی ہو کے کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. ای کامرس مشکل نہیں ہے, ای کامرس بہت آسان ہے. ای کامرس آپ کو بس سیکھنے کی دیر ہے. سیکھنے کے لیے میرے جیسے لوگ بیٹھے ہیں, میری جرنی دیکھ لیں, میں نے ہر چیز اپنے ولاگس میں بتائی ہوئی ہے. میں نے A to Z بتایا کہ آپ نے پروڈکٹ کیسے سلیکٹ کرنی ہے, آپ نے کس طرح اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کرنا ہے, ہر چیز میں نے بتائی ہے. لیکن سوچ سمجھ کے ان کے پاس مت جائیں جو آپ سے صرف پیسے کھا رہے ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے سر, بھرا پڑا ہے. یقین کریں جو آپ کو کورسز میں دے رہے ہیں نا, وہ آپ کو یوٹیوب پہ A to Z چیز مل جائے گی. میں اپنے بعد 5,000 چارج کر رہی ہوں. میں 5,000 اس لیے چارج کر رہی ہوں کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان میں کیسے کرنا ہے. اچھا, وہ میں یوٹیوب بناؤں گی تو میں یوٹیوب پہ بتانا شروع کر دوں گی, وہ بھی فری ہو جائے گا. میں کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے اس کے لیے ٹائم نہیں مل رہا بالکل بھی. اگر میں کروں گی تو پاکستانی مارکیٹ میں کوئی کام پھر وہی آ جائے گا شاپیفائی سیکھ لو, لیکن شاپیفائی پہ آرڈر تو لے کے آؤ نا. آرڈر لے کے آ رہے شاپیفائی کیا کرنا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امیزون ڈراپ شپنگ پہ, اس کا بھی اتنا اسکوپ نہیں ہے. کام کرنا ہے تو اپنا کرنا ہے. میرا آڈینس کو جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو آنیسٹلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے کام میں سکون ہے, پیس ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو چیز ہے وہ آپ کی ہے. کم کما رہے ہو, تھوڑا کما رہے ہو, اپنا عزت سے کما رہے ہو, آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش رہیں گے, آپ ان کی نظروں کے سامنے رہو گے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلو, ان کو بتا کے چلو کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے, تاکہ وہ آپ کی جرنی کا پارٹ رہیں. دس از واٹ آئی اسٹل ڈو. میں ابھی بھی اپنے پیرنٹس کو پورے دن کی اپڈیٹ رات کو جا کے دیتی ہوں کہ بابا آج میں نے یہ کیا, ماما میں نے آج یہ کیا. شروع سے میری ایسا نہیں ہے کہ میری فیملی بھی شروع سے بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کے ایزی تھی کہ میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں, لیکن جب میں نے ان کو کر کے دکھایا کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں, یہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے, اس کے بعد ہی وہ لوگ ایزی ہوئے تھے. اس کے بعد نے سپورٹ کیا. اب تو میں بابا کو بتا کے آئی ہوں کہ میں جا رہی ہوں, اینڈ ہی واز ویری ہیپی کہ چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے. وقت لگتا ہے سر ہر چیز کو, لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ شروع کر لیں تو پھر رکنا نہیں ہے, پھر چلتے رہنا. پھر بہت سی مشکلیں آتی ہیں, انویسٹمنٹ کم پڑ جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایڈس کم کر لیں, بند نہ کریں, چلنے دیں. آہستہ آہستہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا بزنس خود ہی اسٹیبل ہو جائے گا. بزنس خود سکھا دیتا ہے, وقت حالات خود سکھا دیتے ہیں. سر حالات سکھا دیتے ہیں. آپ یقین کریں, میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں, میں آج تک ایک یوٹیوب کا لیکچر بھی کہہ لینا میں نے وہ بھی نہیں لیا. ایکسپیرینس بول رہا ہے, بالکل ایسے, کیونکہ 4 سال کیا ہی ہے. کویشچن میں ذہن میں آیا کہ دراز ایز اے مارکیٹ پلیس کیوں نہیں یوز کی؟ سر دراز ایز اے مارکیٹ پلیس اس لیے نہیں یوز کی کیونکہ میں جو پروڈکٹ 900 کی بیچ رہی ہوں نا, وہاں پہ 200 کی بک رہی ہے. سیم وہی پروڈکٹ. اب بات یہ ہے کہ کسٹمر کو دکھ رہی ہے پروڈکٹ کی پکچر. اب میرا سائز اگر اتنا ہے نا تو وہ اتنا سائز دے رہے ہیں, لیکن کسٹمر کو نہیں پتا کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی کر کے دکھائی ہے. اب کسٹمر مجھے کہتا ہے کہ دراز پہ تو اتنے کی بک رہی ہے, میں آرگومنٹ نہیں کرتی, میں کہتی ہوں آپ پلیز وہاں سے جا کے لے لیں. جب وہاں پہ جا کے لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں, انہوں نے تو اتنی سی چیز بھیج دی ہے, میں نے تو یہ خریدنا نہیں تھا, آپ ہمیں بتائیں آپ کا سائز. ہم لوگ ہر پروڈکٹ کے نیچے سائز مینشن کرتے ہیں کہ اتنے انچیز ہے اس کی سائز. دراز ایک اچھی مارکیٹ پلیس ہے, آپ کو آرڈرز آ جاتے ہیں وہاں پہ, لیکن اگر فرض کریں میں سیم پکچر ڈسپلے جو میں اوریجنل پکچر لگا رہی ہوں وہی میرے اٹھا کے کسی اور نے لگا لینی ہے, تو 900 کی میں بیچ رہی ہوں, 200 کی وہ بکے گی, تو مجھے آرڈر کیسے آئے گا؟ تھینک یو ویری مچ مان فار یور ٹائم اینڈ فار دس پوڈ کاسٹ. مجھے امید ہے کہ بڑے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور جو لوگ سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں, جو لوگ آپ سے جو کنسلٹیشن چاہ رہے ہیں یا جو آپ کی پروڈکٹ سے انسپائر ہو کے اسی طرح کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آئی ایم شیور دے ول کانٹیکٹ یو انشاءاللہ. اور اس پوڈ کاسٹ کے تھرو آئی ایم شیور آپ کے برانڈ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.